الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جس موضوع پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے نوجوانوں کے مسائل، نوجوانوں سے متعلق۔ تو کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ نوجوان جو ہے حضرات، مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ دیکھیں، نوجوانوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم چیز ہے عقیدہ، ان کے عقیدے کا درست ہونا۔ یہ نوجوانوں کی شان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ انہم فتیۃ، یہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ لوگ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایمانی غیرت کو اور ان کے اس عقیدے کی مضبوطی کو سراہا ہے قرآن میں، اس کی جگہ دی۔ تو نوجوان کے لیے سب سے اہم چیز اگر ہو سکتی ہے تو وہ ان کا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو توحید کی دعوت دینے کے لیے، لیکن میرے بھائی آج کے دور کے جو فتنے ہیں انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو جو سب سے اہم ہے اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ دوسری چیزوں کو لانے کی کوشش ہو۔ جیسے نوجوانوں کو سیاسی تحریکات میں الجھا دیا جاتا ہے، لیکن نوجوانوں کا اصل مشن ہونا چاہیے اپنے اندر توحید پیدا کرنا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا۔ آپ اصحاب کہف کے نوجوانوں کو دیکھو گے تو اس وقت حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، حکومت کسی اور کی تھی، لیکن جب یہ ایمان لائے تو کیا کسی طرح کا وائلنس کیا؟ کوئی تشدد کیا؟ آپ سنیں کیا جا کے پڑھی، کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی وائلنس نہیں کیا، کسی طرح کی کوئی بغاوت نہیں کی، بس اپنے ایمان و عقیدے کو بچائے رکھا، دوسروں کو سکھایا، اور جب دیکھا کہ یہاں ہمارے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ نوجوانوں کو کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اصل چیز ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے، لیکن آج ان کو الٹا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ آپ سیاسی طور سے مضبوط بن جاؤ، عقیدہ ہٹاؤ، کنارے کرو۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے میرے بھائیوں کہ عقیدہ سب سے اہم ہے، اور عقیدہ ہمیشہ صحیح عقیدے کے لوگ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو باقی رہے گا۔ باقی جو حکومت کا معاملہ ہے، سیاست کا معاملہ ہے، یہ اصل دین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کتنے انبیاء اور رسول آئے، ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 1,25,000، شاید اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ان تمام انبیاء اور رسول میں کتنے نبیوں کو حکومت ملی؟ ذرا سوچیے آپ، مشکل سے 5-6 کا نام آپ گنا سکتے ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی کچھ۔ لیکن اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے، خود قرآن نے کہا کہ ہر نبی نے توحید کی طرف دعوت دی، انہوں نے توحید کی دعوت دی، توحید کے مشن کو لے کر آگے بڑھے، لیکن حکومت نصیب نہیں ہوئی، وہ حاکم نہیں تھے، اس کے باوجود بھی وہ توحید کے داعی تھے۔ اس سے ہم اور سمجھ سکتے ہیں کہ اصل دین توحید ہے، نہ کہ حکومت۔ حکومت تو آتی جاتی رہے گی اس امت میں بھی۔ اس کا نامت کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلافت رہے گی، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، اللہ جب تک چاہے گا خلافت رہے گی، اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، ایک گیپ رہے گا بیچ میں، پھر دوبارہ آئے گی۔ تو آپ بتائیے، مسلم احمد کی حدیث کہہ رہی ہے کہ خلافت آتی جاتی رہے گی، حکومت آتی جاتی رہے گی، لیکن کیا دین بھی آتا جاتا رہے گا؟ کہ ایک دور میں دین رہے گا، پھر ایک
لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. صحیح عقیدے سے یہ دھرتی خالی ہو جائے یہ گیپ کبھی نہیں آ سکتا. تو آپ دیکھیں ایک طرف حدیث کہہ رہی ہے کہ حکومت آتی جاتی رہے گی اور دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ دین ہمیشہ رہے گا. اس کا مطلب دین اپنی بقا کے لیے حکومت کا محتاج نہیں. دین کی بقا کا وہ پیریڈ جب اسے حکومت نصیب نہیں تو بھی دین باقی ہے، لیکن حکومت کبھی ہے کبھی نہیں. اس لیے سب سے پہلا درجہ عقیدے کا ہے، اور صحیح عقیدے پہ چلنے والے لوگ ہمیشہ رہیں گے، انہیں کوئی فنا نہیں کر سکتا. اسلام کی تاریخ سے لے کر اب تک آپ پورا اتہاس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو شاید یہ مل جائے گا حکومت کا عروج زمان ملے گا آپ کو، لیکن دین صحیح دین پوری دھرتی سے مٹ گیا ہو ایسا ایک لمحہ بھی نہیں آیا 1400 سال. تو یہ میرے بھائیوں نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل جن پر ان کا دھیان جانا چاہیے، جو سب سے اہم ان کی نظر میں چیز ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے عقیدہ. لیکن سیاست کے چکر میں پڑ کے لوگ عقیدے کو سائڈ کر دیتے ہیں، سائڈ لائن کر دیا عقیدے کو. یہ ٹھیک ہے. ایک دوسری چیز دیکھیے، نوجوان اس میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن اسے بھی عقیدے پہ آپ فوقیت نہیں دے سکتے. وہ ہے خدمت خلق، سوشل ورک. بہت اچھی چیز ہے یہ کی بھلائی کے لیے کام کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا. لیکن یاد رہے کچھ لوگ اپنی خدمات کا حوالہ دے کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہی کام کر رہے ہیں، باقی لوگ سب تھوڑا پاؤں بیچ رہے ہیں، ان کا کوئی مشن نہیں، کوئی کام نہیں. جو اہل توحید ہے، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی نظر میں کوئی حکمت نہیں، کوئی جو ہے اہمیت نہیں. ایک آدمی 2-4 راشن کی بوری بانٹ دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب نبی کو میرا ہی درجہ ہے، میں ہی سب کچھ ہوں. یاد ہے کہ اس چکر میں عقیدے کو فراموش کر دینا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. اگر آپ کے پاس دیکھیے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بصرہ میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے تقدیر کا انکار کر دیا، لیکن وہ شخص اپنی جگہ پر بہت بڑا جو ہے خدمت خلق کرنے والا تھا، لوگوں کے لیے بھلائی کرنے والا تھا، بڑا اچھا انسان تھا، لیکن عقیدے کا انکار کر دیا. تقدیر عقیدے میں سے بھی ایک پارٹ کا، ایک جز کا تقدیر کا انکار کر دیا. وہاں کے لوگ حج کرنے آئے تو کہا کہ چلو عبداللہ بن بعض صحابہ موجود تھے نا، صحابہ کا تو کیا ہے، چلو صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں صحابہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول اللہ کے پاس گئے اور بتایا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے، کہا ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے بری ہیں. اور ایک جملہ کہا صحیح مسلم کا الفاظ ہے، کہا والذی یحلف فیہ عبداللہ بن عمر، کہ عبداللہ بن عمر قسم کھا کے کہتا ہے لو ان لاحدہم مثل احد ذہبا، کہ اگر ان لوگوں کے پاس احد پہاڑ جیسا سونا آ جائے، کتنی دولت آ جائے، احد پہاڑ جیسے سونا، اتنی دولت آ جائے، اور فانفقہ، اور یہ ساری دولت لوگوں کی بھلائی میں خرچ کرتے ہیں، تو ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بقدر، اللہ اتنی بڑی خدمت خلق کو قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان لے گا. تو نوجوان کسی کو دیکھا کہ فلاں گروہ ہے، فلاں جماعت ہے، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں، تو اس سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یہی سب سے اچھا کام کریں، چاہے عقیدے کے معاملے میں وہ بالکل یقین نہیں. یہ حدیث نا عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں یہ 2-3 راشن کی بوریاں جانے دو، کچھ دوائیاں جانے دو، ارے احد پہاڑ برابر سونا بھی یہ لوگ خرچ کر دینا اللہ کے راہ میں، تو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان لے لو. یہاں تقدیر تو جانے دے، توحید ہی گڑبڑ ہے، پھر ان کے کاموں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے نا.
صحیح مسلم کی روایت ہے، زمانے جاہلیت میں کئی لوگ تھے جو نیک کام کیے، بلکہ دلائل نبوت امام بیٹی کی روایت ہے کہ حاتم طائی کی بیٹی اللہ کے نبی صلی کے سامنے آئی۔ حاتم طائی کا آپ سنا آپ نے؟ شاید پوری دنیا جانتے ہیں، بہت بڑا سخی آدمی تھا، بہت زیادہ پیسے لوٹانے والا، دولت لوٹانے والا تھا۔ تو اس کی بیٹی اور اس کے پریوار والے کئی ایک صحابی ہوئے، عدی بن حاتم طائی، وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ تو ان کی بیٹی اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے ابا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، یعنی کمالات گناتی ہیں۔ تو اللہ سے کہا ٹھیک ہے، یہ جو تمہارے ابا کا کردار ہے، جو کام ہے، یہ مومنوں والا کام ہے، مکارم اخلاق، یہ اچھا ہے، لیکن آپ کے والد اگر توحید پر ہوتے تو ہمارے لیے دعا کرتے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کے بارے میں کہا، جس کی جیسی خدمت خلق کی کوئی مثال شاید پیش نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی سے کہا بہت اچھا کام کیا، اسے اعتراض نہیں، لیکن وہ توحید پر نہیں، وہ توحید پر نہیں، اس لیے ہم کہے تو نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، یہ حاتم طائی تو لوگوں کی مالی مدد کرتا تھا، ضیافت کرتا تھا، پیسے دیتا تھا، کھانا کپڑا دیتا تھا، لیکن خدمت خلق کی ایک اور شکل ہے جس میں ہمارے نوجوان کچھ جو اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں، وہ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے مظلوموں کی مدد، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، لیکن یہ خدمت بھی کسی کام کے لیے توحید نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان۔ ابن جدعان کے بارے میں سنا آپ نے؟ اس زمانے میں اس شخص نے ظالموں کے خلاف ایک کمیٹی بنائی اور کیا کہا کہ بھائی جس کو دیکھو، جو جس کو چاہتا لوٹ لیتا ہے، جس کو چاہتا ظلم کرتا ہے، جو طاقتور ہے کمزور پہ اتیاچار کرتا ہے، تو آخر ان کی مدد کون کرے گا؟ کوئی حکومتی نظام نہیں تھا، کورٹ کچہری نہیں تھی، ہر قبیلہ اپنے جگہ پہ حاکم تھا، کوئی کسی کے پکڑ میں نہیں تھا، اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، نظام نہیں تھا۔ آج تو حکومت ہے، آج تو عدالت ہے، آج تو سب کچھ ہے، لیکن اس سمے کوئی عدالت نہیں، کوئی کورٹ کچہری نہیں، قبیلہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ایسی صورتحال میں ابن جدعان کھڑا ہوا اور اس نے ایک تحریک شروع کی کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی کو لوٹے نہیں دیں گے، کسی کو قتل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی تحریک اتنی پرکشش تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اللہ کے نبی سمجھے اس کے ممبر تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی نہیں بنے تھے، اللہ سب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے اس میں، بھائی مجھے کتنا اچھا کام ہے، مظلوم کی مدد کرنا، مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ حالانکہ وہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن جذبہ بڑا نیک تھا، تو اللہ کے نبی بھی اس میں شامل ہوئے، اور اللہ کے نبی اس کو بولتے ہیں، تاریخ میں اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اس پورے واقعے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا تھا، غریب الحدیث کی صحیح سند سے روایت ہے، کہا تھا کہ ہم نے جو حلف الفضل میں عہد کیا تھا نا، اگر آج اسلام کے غلبے کے بعد اگر آج بھی لوگ میرے سامنے آئے اور ایسی کوئی کمیٹی بنانا چاہیں، میں آج بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، انسانیت کی خدمت کے لیے میں آج بھی تیار ہوں۔ اب دیکھو صحیح مسلم کی روایت کیا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول ابن جدعان اتنا اچھا آدمی تھا، کیا جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں یہ جہنم میں جائے گا۔ ہم سوچیں ایک ایسا شخص جس نے اتنی اہم خدمات انجام دی کہ اللہ کے نبی بھی اس ٹیم کا حصہ بنے، لیکن اس ٹیم کا جو لیڈر ہے اللہ کے نبی نے وہ جہنم میں جائے گا، جیسے کچھ نہیں رہا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توحید پر نہیں تھا، وہ توحید پر نہیں تھا۔ اس لیے نوجوانوں، توحید سب سے اہم ہے۔ آپ انسانیت کی خدمت بھی کریں، مظلوموں کی مدد بھی کریں،
لوگوں کو راشن پانی دیں، سب کریں، لیکن توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ توحید فرسٹ ہونی چاہیے، توحید سب سے پہلے ہونی چاہیے، یہ نوجوانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، توحید کی دولت ہے تو اس کو بچانا بھی چاہیے، اس کی حفاظت بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، بہت زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا، آرگو کرنا جو توحید کے خلاف بات کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، جیسے آج کل ایکس مسلم کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہنا چاہیے۔ کب آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا بھروسہ نہیں۔ کچھ نوجوان بڑی دلچسپی لیتے ہیں، ایکس مسلم لوگ جا کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم بیماروں کے لیے وہ محفل سجاتے ہیں، بیماروں کا علاج کرتے ہیں۔ آپ صحیح سالم میں آپ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کب آدمی کہاں سے گھبراہ ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نماز میں کھڑے ہوتے تھے، ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا کہتے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ کے نبی سیدھے راستے پر تھے، لیکن سیدھے راستے پر چل پڑنا کافی نہیں، اس پہ باقی رہنا بھی ضروری ہے، اسی پہ زندگی، اسی پہ موت ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ جو توحید کے خلاف یعنی توحید سے اکسانے والی جو چیزیں ہیں اس میں نوجوانوں کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں لینا چاہیے۔ توحید ان کی نظر میں سب سے فاسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کی کہ نوجوانوں کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ توحید۔ اور توحید سے بھڑکانے والی، توحید سے نفرت دلانے والی جتنی بھی تحریکیں، جتنی بھی تنظیمیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ ان سے ہوشیار ہیں، وہ آپ سے توحید کی دولت چھیننے نہ پائیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز میرے بھائی میں بہت اہم ہے نوجوانوں کے لیے، وہ ہے عبادت۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی بڑھ چڑھ کے عبادت کریں گے، دل کنٹرول میں رہے گا، اللہ سے تعلق رہے گا۔ لیکن بغیر عبادت کے، بغیر نماز کے، اور آپ سوچیں کہ کوئی بہت اچھا کام کر لے جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کو اپنے علم پر، اپنی تحقیق پر اتنا غرور ہے، کہتے ہیں یہ سب ثانوی چیز ہے، جیسے مولوی صاحب، ان کے ماننے والے، جماعت اسلامی والے، وہ لوگ نماز کو کہتے ہیں کہ اصل حکومت یہ نماز کیا ہے، ایک ٹریننگ، یعنی اقامت حکومت کے لیے ایک ٹریننگ کورس ہے، اصل بنیاد نہیں ہے، جبکہ اصل نماز ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا ہی کیا تھا کہ میری عبادت کریں، اس لیے پیدا تھوڑی کیا کہ حکومت کریں نا، حکومت کرنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس لیے میرے بھائیوں، عبادت توحید کے بعد عقیدہ صحیح ہے، اس کے بعد عبادت دوسرے نمبر پر ہونی چاہیے۔ عبادت میں خاص طور سے جو ہے نماز، اور خاص طور سے نوجوان کی عبادت، نوجوان کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی عبادت ہے۔ آج نوجوان اپنے آپ کو اسمارٹ دکھنے کے لیے کیا کرے گا؟ ورزش کرے گا، جم میں جائے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، ارے اس کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی عبادت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے؟ قیامت کے دن سب جب ایک محشر میں جمع ہوں گے تو وہاں کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جو ہائی لائٹ ہوں گے، اور وہ اللہ کے سائے میں، یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ گی۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں، یعنی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ جی بہت اہم ہے میرے بھائی، ایک جوان کی سب سے بڑی خوبصورتی اس اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اسی لیے ہم شادی کرتے ہیں، لڑکیوں کا رشتہ دیکھتے ہیں نوجوانوں کو، تو آدمی سب کو دیکھے گا، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، مالی کنڈیشن کیا ہے، سب کچھ، لیکن عبادت میں کیسا ہے؟
یہ ہم نہیں دیکھتے. بھائی ایک نوجوان کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس کا عبادت گزار ہونا ہے. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی کہ عبادت سے دور رہے نا. القیامت میں بہت بڑا بینیفٹ ملنے والا ہے نوجوان کو اس کی عبادت کا، کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، کیونکہ اس نے جوانی میں عبادت کی. یہ جوانی کا بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ جوانی کی جو ہے عبادت ہے. بلکہ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے نا، جیسے کچھ سوالات آپ خبر میں آئیں گے، خبر میں ہوں گے، وہاں چھٹی نہیں ہے. اس کے بعد محشر میں الگ سے سوالات ہوں گے. محشر میں بھی 5 سوال ہے، خبر میں 3 سوال ہے، اور محشر میں 5 سوال ہے. خبر میں کتنا سوال ہے؟ 3 ہے. ہاں، یا کسی کی ذہن میں 4 سوال ہے؟ ہاں 4 ہے. وہ پڑوس کا ایک بندہ ہے جس نے سب کو الٹو بنا کے رکھا ہے کہ خبر میں کتنا ہے؟ 4 سوال ہے. ارے بھائی جو میں ضرور اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر ایسے میں بول کے نکل گیا کہ خبر میں 3 سوال ہے، میرے منہ میں میرے زبان پہ آ گیا 3 سوال ہے، تو وضاحت کرنا بھی ضروری ہے. ورنہ جو نوجوان اپنے کو بڑا علامہ سمجھتے ہیں، سوچے اس بندے کو نہیں خبر میں 4 سوال ہے، ڈیٹ نہیں ہے. تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ قبر میں سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب نیک آدمی ہوگا تو کیا کہے گا؟ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے. اور اس سے پھر فرشتے کیا کہیں گے کہ ما علمک ما یدریک، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو یہ جو لاسٹ میں جو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، یہ چوتھا سوال نہیں ہے، یہ ایگزام کمپلیٹ ہونے کے بعد بات چیت ہے. یعنی ایک مردے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے صرف 3 سوال ہے. ابھی 5 ہو چکا ہے. 5 ہونے کے بعد اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی کیسے تم کو پتہ چلا ہے. ابھی جیسے ایگزام ہال ہے، کسی نے کوئی بچہ امتحان دینے جا رہا ہے، کوشچن پیپر ہے، اس میں 3 سوال آیا ہے، وہ حل کر کے ایگزام ہال سے باہر نکلا، ممتحن کیا بول رہا ہے؟ بھائی بہت اچھا لکھے تم، کیسے لکھ لیں گے؟ کہے گا میں محنت کیا، پڑھا لکھا، کب لکھ لیں گے؟ اب کوئی کہے کہ امتحان میں 4 سوال آئے تھے، جو باہر ایگزام ہال کے باہر جاتا وہ 14 سوال ہے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ ہاں، اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ اب ایک آدمی امتحان میں فیل ہو جائے تو باہر نکلے گا تو ممتحن کیا کہے گا؟ میں کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں محنت کیا؟ ایسے یہاں بھی جس کو یہ لوگ چوتھا سوال بولتے ہیں نا، یہ چینج ہو رہا ہے. شروع کا جو 3 سوال وہ چینج نہیں ہو رہا. مسلمان ہو کافر ہو، کوئی ایک ہی سوال، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، صحیح. لیکن جس کو یہ لوگ چوتھا کہتے ہیں، حالانکہ وہ چوتھا نہیں ہے، وہ چینج ہو رہا ہے. جو آدمی پاس ہو گیا، فرشتے کہیں گے کیسے تم کو کس نے بتایا، کیسے پتہ چلا؟ اور جو فیل ہوگا اس سے سوال میں پھٹکار، یا تیرے کو بتا تیرے بہت کیا ہے تیرے پاس تو سمجھا یہ کیوں بدل رہا ہے؟ اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھٹکارنے کی ضرورت ہے. اس لیے جا کے بخاری پڑھو، سنن ابی داؤد پڑھو، جس کو لوگ چوتھا سوال کہہ رہے ہیں وہ چینج ہو رہا ہے. جو امتحان میں پاس ہو گیا اس سے پیار سے پوچھا جا رہا ہے تم نے کیا کیا، اور جو فیل ہو رہا پھٹکار پڑ رہے ہیں. یہ چوتھا سوال نہیں، یہ ایگزام کمپلیٹ ہونے کے بعد، ریزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد شاباشی یا پھٹکار ہے. ایسے چاہے کہ چوتھا سوال ہے. سارے نوجوان دیوانے بڑے رافع ہیں، اتنے سالوں سے علماء بیوقوف تھے، 3 سوال چوتھا چھپا کے رکھا تھا. یہ آگے بتائے گا کہ میں 14 سوال ہے، تو میرے منہ سے نکل گیا نا 3 سوال. تو میں نے وضاحت کر دیا تاکہ یہ جو اس بندے کے فالوور ہے وہ جہالت کا سرٹیفکیٹ نہ بننے لگے. اس کو مطلب 3 ہی میں پڑھا ہوا ہے. ہاں، جبکہ پڑوس میں کتنے پہلے اپڈیٹ کر دیا 4 سوال ہے، 3 ہی سوال ہے، 3 ہی سوال ہے، 4 نہیں. وہ ایگزام کمپلیٹ ہونے کے بعد، ریزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد شاباشی یا پھٹکار. تو میں دیکھیے بات دوسری طرف چلے گی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ جیسے قبر میں سوالات ہیں ویسے محشر میں بھی سوالات ہیں. تو محشر میں سوالات کیا ہوں گے؟ 5 سوالات ہوں گے. اس میں ایک کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ نوجوانی کہاں بلا رہا تھا؟ جوانی تم نے
جوانی کو لے کر دو چیز ذہن میں رکھیں. ایک تو نوجوان جو عبادت گزار ہوگا وہ ہمیشہ اللہ کا سایہ پائے گا، عرش کا سایہ پائے گا. اور دوسرا نوجوانی کو لے کر خصوصی نوجوانی کو مینشن کر کے سوال ہے اس میں تم نے کیا کیا. اس لیے میرے بھائی اور جواب کیا ہوگا، اگر ہم نے عبادت کیا وہی عبادت ہوگا. اس لیے ہمیں عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چاہے قبر کے سوال ہو چاہے معاشر کے سوال ہو، یہ سوال کوئی والے سوالات نہیں ہیں کہ رٹا مار کا جواب دے رہے. کچھ لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے سنیں گے ہم یاد کر لیتے ہیں قبر میں کیا کیا پوچھا جائے گا. ارے بھائی یہ کوئی والے سوالات نہیں کہ رٹا مار کے جواب دے رہے ہیں، یہ ذمہ داریوں سے متعلق سوالات ہیں. یہ محاسبہ ہے، یہ حساب کتاب لیا جا رہا ہے. جیسے آپ کی کمپنی اور آپ کا ایک مینیجر، اگر اس نے حساب کتاب میں کوئی گڑبڑی کیا، آپ نے سوال کیا تو اس کو پتہ ہے اس کو کیا یہ جواب کیا چاہتا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دے پائے گا کیونکہ حساب میں گڑبڑی ہے اس کی زبان نہیں چل سکتی. حالانکہ وہ پتہ ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، یہ سننا کیا چاہتا ہے، یہ سننا کیا چاہتا ہے اسے پتہ ہے. لیکن اگر وہ پکڑ لے گا کہ یہ آدمی کرپٹ ہے تو پھر وہ جواب نہیں دے سکتا، حساب نہیں دے سکتا. تو یہ جو ہر ربو کا ہے نا، یہ نہ سوچو کہ ہم رٹ لیں گے کہ میرا رب والا ہے قبر میں جا کے دے نہیں. ربو کا یہ سوال ہوگا ڈیوٹی سے متعلق کہ دنیا میں اگر آپ نے رب مانا اللہ کو تو وہاں جواب دے پائیں گے، ورنہ جواب نہیں دے پائیں گے. مشرکی ہے نا، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے پوچھتے تھے من رب تمہارا رب کون ہے، تو کہتے اللہ یہ قبر میں جائیں گے تو اللہ نہیں بول سکتے کیونکہ وہاں سمجھ آ جائے گا کہ ہمارا حساب و کتاب ہو رہا ہے. اس لیے تیاری ہونی چاہیے. معیشت کے سوال میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نوجوانی کو جوانی کو صحیح استعمال میں لو. صحیح استعمال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت. نوجوانوں کی پرابلم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ملتا ہے بھائی کرنے کا. یہ وقت اسی لیے نہیں ملتا کیونکہ آدمی اللہ کے لیے وقت نہیں نکالا. سنت ترمذی کی روایت ہے دیکھیں کہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال. اللہ کیا کہتے ہیں؟ میری عبادت کے لیے ٹائم نکال. اب اگر میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا تو کیا کرے گا؟ املا صدرک غیرا واسد فقط. میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، میں تیرے سینے کو بے نیاز کر دوں گا، میری ٹینشن فری ہو جائے گا اور فقیری نہیں ہو جائے گی. آدمی کیوں پریشان رہتا ہے؟ دن میں دنیا بھر کا ٹینشن ہے اور فکر کھانے پینے کی، روزی روٹی کی فکر ہے. تو اللہ کہتے ہیں دونوں ٹینشن ختم کر دو تو عبادت کر. اور آگے وارننگ ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اے انسان اگر تو نے میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو بزی کر دوں گا. وَلَا مَسُدَّ فَقْرَ، تیرا پیٹ نہیں بھرے گا. تو دونوں ہاتھ جب بزی ہو جاتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا کسی چیز کا، تو یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالا. جو اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتا اللہ اس کا وہ حال کر دیتا، اس کے پاس کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. وہ کام پہ بیٹھتا ہے، صبح سے کب شام ہوگی پتہ نہیں چلتا اس کو، وقت میں بیٹھتے تھے. اس لیے نوجوانوں کو عبادت کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. ان کا وقت ایسا لگے گا ان کو ایک ہفتے کے بجائے 2 ہفتہ مل گیا ہے، ان کے فیل ہو. لیکن اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ایک ہفتہ ایسے ہی گزر جائے گا کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ابھی سنڈے تھا بھی دوبارہ سنڈے آئے گا، مہینہ کب کا کب ختم ہو گیا. کیونکہ وقت میں برکت ہی نہیں. یہ برکت کب آئے گی؟ جب اللہ کی عبادت کریں گے تب. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز میرے بھائی نوجوانوں کے بہت ہے کہ اپنا تزکیہ کریں، یعنی اپنے دلوں کو اسلام کے تابع کرتے ہیں. جو اسلام کا مطلب کیا؟ خود کو سرنڈر کرنا ہے. اسلام کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. آج نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی جاب کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو عالم کے پاس آ کے کیا کہیں گے؟ وہ یہ چاہیں گے کہ عالم اسے کسی طرح سے حلال کر کے دے دے. وہ یہ پوچھنے نہیں آتے ہیں کہ اس مسئلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت ہمیں اجازت دیتی کہ نہیں دیتی، یہ جانکاری لینے نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ ویریفیکیشن کرانے آتے ہیں کہ میں ایک کاروبار شروع کر رہا ہوں، آپ
किस चीज़ का लाइसेंस मांग रहा था? ज़िनाकारी का। मुसलमान के बाद ना कि एक शख्स आया और अल्लाह के रसूल से क्या कह रहा है? कह रहा है कि या रसूलल्लाह इज़्ज़न ली बिज़्ज़िना, अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की परमिशन दे दे, मैं ज़िना करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इस नौजवान का दिल जो है पूरी तरह से पाक नहीं है। तो आपने उसे समझाया कि माँ के साथ ज़िना करोगे, अपनी बहन के साथ ज़िना करोगे? उसने कहा नहीं, क्योंकि उसको गैरत थी, ज़िना की ख्वाहिश से देखने, लेकिन बहरहाल माँ बहन को लेकर गैरत थी। लेकिन ये उस ज़माने का मामला था, आज तो आदमी को माँ बहन की गैरत ही नहीं। मैंने सुना कि एक अमेरिका में या लंदन में एक वाक़या है, वहाँ एक साथ तबलीग करने गए तो एक आदमी उनसे पूछने लगा कि मैं गर्लफ्रेंड रखना चाहता हूँ, ये क्या प्रॉब्लम है इस्लाम को? तो उसने कहा कि तुम्हारी बहन को कोई गर्लफ्रेंड रखे तो आई डोंट माइंड, उसकी मर्जी, तो रखे, उसका हक है। अभी हक का मुँह देख रहा है भाई। इतनी समझ होनी चाहिए कि हालात बदल गए। अल्लाह के नबी ने ये जवाब इसलिए दिया कि अल्लाह को पता था कि इस आदमी के अंदर अभी गैरत जिंदा है। आज आप तबलीग के नशे में चले गए तबलीग करने, लेकिन आपको ज़मीन की खबर नहीं है कि इन लोगों का माहौल कैसा है, इन लोगों का माइंड सेट कैसा है। आप ये जवाब दोगे वहाँ पे भी तो कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक दाई को समझना चाहिए कि कहाँ ऐसे एक नौजवान शौक मान लेगा दावत का, तो उलमा की रहनुमाई करोगे तो ऐसे ही धक्के खाएगा। इस्लाम ये भी सिखाता है कि कब कौन सी बात कहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ आपको मालूम है कहीं जाके अप्लाई कर दो। हाँ, इसलिए उलमा की ज़रूरत है। एक आलिम ये जो अल्लाह के नबी का तरीका है, इसको अप्लाई करने से पहले आलिम ठोक बजा के देखेगा कि हालात साझगार है कि इसके लिए। समझ मैं कह रहा था कि उस नौजवान को अल्लाह ने समझाया तो उसके जहन में क्या थी? एक तो ज़िना से बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो ज़िना को इस्लामाइज करना चाहता था। तो ये तो सिर्फ ज़िना का एक वाक़या ना अल्लाह के नबी दौर में, लेकिन आज हमारे दौर में नौजवान सिर्फ ज़िना को नहीं, अरे वो सूद खाने को इस्लामाइज करना चाहता है, वो हराम जॉब को भी इस्लामाइज करना चाहता है, वो नमाज नहीं पढ़ता उसको भी इस्लामाइज करना चाहता है। यानी हर बुरा काम आज का नौजवान अगर करता है तो आलिम के सामने बैठ के वही सर्टिफिकेट मांगता है। जैसे ये शख्स अल्लाह के नबी के सामने सर्टिफिकेट मांग रहा था कि मुझे ज़िना की परमिशन दे दो। आज नौजवानों का हाल ये कि वो उलमा को पकड़ के वो ये पूछते हैं कि हमें ये करना है, अगर आलिम कहते हैं गुंजाइश है तो मैं क्या कहूँ, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा ये कैसे चलेगा। यानी वो इसी तरह से इस्लामाइज करना चाहता सारे गुनाहों को। तो समझने की जरूरत है नौजवानों को कि इस्लाम का ताबे होना है, इस्लाम को अपने ताबे नहीं करना है, इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करना है। इस्लाम में कोई करेक्शन नहीं हो सकता, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। नो, तब्दीली हमको करनी, बदलना हमको, इस्लाम जो है नहीं बदलेगा। ठीक है। इसी तरह से एक और चीज़ है तज़किये के हवाले से। एक तो तज़किया होगा कि दिल नौजवानों का पाक रहे, इस्लाम की तरफ माइल हो, उसके साथ साथ अखलाक बहुत अच्छा हो। एक नौजवान ताकतवर है, बॉडी बिल्डर है, सब कुछ है, इसका ये मतलब नहीं कि सबको मानता है, सबसे बेहूदगी की तरह से बात करे, नहीं। उसके अंदर अखलाक होना चाहिए, उसके अंदर नरमी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ताकतवर थे, बहुत ताकतवर थे। हमारे पास वक्त नहीं कि आपको हदीसें सुनाऊं। अल्लाह के नबी अपने दौर में अल्लाह के नबी से ज़्यादा बहादुर कोई नहीं था, ना उमर, ना अबू बकर, ना अली, कोई। कुछ लोग अली को सबसे बड़ा बहादुर कहते हैं। मुस्लिम अहमद की रवायत अली कहते हैं कि कुन्ना इज़ा हमल बस वलक़िय क़ौम इत्तक़ीना बिरसूलिल्लाह, कि मैदान जंग में जब घमसान का रण पड़ता था, एक फौज दूसरे के सामने आती थी और लड़ाई शबाब पर पहुंचती थी, इत्तक़ीना बिरसूलिल्लाह। तो जब हमारी हालत ख़राब होती थी तो अल्लाह के नबी को ढाल बना के हम अपने बचाव करते थे। ये हालत अली रज़ियल्लाहु ताला है कि मैदान जंग में जब खौफनाक लहर दौड़ती थी तो अल्लाह के नबी के पीछे छूटते थे।
اللہ کے نبی کو ڈھال بناتے تھے، یہ اللہ کے نبی۔ ایک اور جگہ میں دیکھیے کہ کس طرح سے صحابہ کرام گھبرائے تو اللہ کے نبی سب سے آگے بڑھے اور کہا میں اللہ کے نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اور جب اللہ کے نبی آگے بڑھے تو سارے صحابہ کی جان میں جان ہے، وہ بھی پیچھے۔ یہ ہمارے سب سے بات ہے، سب سے بہادر ہمارے نبی سے، لیکن بہادری کے باوجود اخلاق سب سے اونچا ہے۔ آپ سب اتنے طاقتور، اتنے بہادر ہونے کے باوجود بھی اخلاق دیکھیں ہمارے نبی سب سے مقابل۔ اور آپ نے کہا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا میرا پڑوسی ہوگا جنت میں۔ بلکہ سنن ابی داؤد کی روایت میں کیا ہے کہ انا زعیم ببیتی، اللہ کے سب نے کچھ لوگوں سے جنت میں گھر دلانے کا وعدہ کیا، کہا جو حق پہ رہتے ہوئے لڑائی ختم کرتے میں جنت کے گوشے میں گھر دلاؤں گا، اور جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ترک کرتے میں جنت کے بیچ میں گھر دلاؤں گا، اور زعیم ببیتی فی اعلی الجنہ، اور جنت کا سب سے خاص ایریا ہے، اونچا، کہا سب سے اونچائی پر گھر دلاؤں گا لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق اچھے کر لے۔ اتنا بڑا وعدہ کیا اللہ کے قسم نے۔ تو نوجوانوں کا تزکیہ ہونا چاہیے، ان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھی چیز نوجوانوں کے لیے کہ ان کو علم دین سیکھنا چاہیے، دین کا علم سیکھنا چاہیے۔ ابن ماجہ والی روایت شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر ایک پر کیا ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن آج بہت زیادہ نوجوان یہ سمجھ کے رکھے ہیں کہ دین کی دعوت دینا سب پر فرض ہے، علم فرض ہو جائے گا اسے کو لیتا ہے، یعنی دعوت دینا فرض ہے۔ ارے بھائی اس سے پہلے علم حاصل کرنا فرض ہے، علم نے کیا دعوت دو، بغیر علم کے دعوت دینا آپ کے لیے جائز نہیں، فرض تو بہت دور کی بات ہے، ہاں فرض تو بہت دور کی بات ہے۔ بغیر علم کے دعوت دیں گے تو اس کا انجام دنیا میں بھی بھیانک ہوگا اور آخرت میں بھی بھیانک ہوگا۔ بہت اچھے، میں برے لوگوں کی مثال نہیں دیتا، اچھے لوگوں کی مثال دے دوں کہ جب بغیر علم کے دعوت کا نشہ انہوں نے پالا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ کتنے لوگوں، کچھ لوگ باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کا پورا سسٹم ہے دعوت و تبلیغ کا، چاہے عالم ہو چاہے جاہل، کوئی کچھ اکثر جوہلا ہوتے ہیں، ان کو بڑا نشہ ہوتا ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ، باقی خاص طور سے اہل حدیث کو سمجھتے ہیں لوگ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ کوئی 3 سال کا کورس کر کے آئے گا، کوئی 40 دن کا چیزیں لگا گئے، بولے گا ہم تو وقت لگا کے آئے دعوت و تبلیغ میں، اور یہ لوگ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ 3 دن کا کورس نہیں ہے، 40 دن کا چلن ہے، لائف ٹائم ڈیوٹی ہے، یہ لائف ٹائم ڈیوٹی ہے دعوت و تبلیغ۔ یہ 3 دن دعوت و تبلیغ کر کے چھٹی ملنے والا نہیں، 40 دن چھٹی، جب تک زندہ جب تک دعوت و تبلیغ کرتے نا، یہ ہمارا منہج ہے دعوت و تبلیغ کے بارے میں۔ لیکن وہ چاہے لوگ بغیر علم سیکھے دعوت و تبلیغ میں لگ جائیں گے۔ اس کی کوئی مثال دے گئے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں 2 دوست تھے، احدہما مجتہد فی العبادہ، ایک عبادت میں بڑا پکا تھا، والآخر مسلم، اور دوسرا کیا تھا، گنہگار تھا۔ یاد رہے حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ پہلا علم میں پکا تھا، عبادت بہت کرتا تھا، اس کے علم کی ضمانت نہیں دی گئی، عبادت۔ تو اپنے دوست کو سمجھاتا تھا بار بار، ایک دن اس کو غصہ ہے، دوست کو گنہگار، کہا ابو اس طرح یہ رقیبہ تو میرا ٹھیکیدار تو پیدا ہوا ہے، دیکھو جب ٹوکتے رہتا۔ اب اس کو یہ جو تبلیغی تھا نا، اس کو غرور آیا، گھمنڈ آیا، تقویٰ کا گھمنڈ، اس وقت اللہ کے نہیں، تو اس نے کیا کہا کہ لا یغفر اللہ لک، اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا، اتنا بڑا فتویٰ جڑ دیا اس نے۔ یہ اصل میں بغیر علم کے جب کوئی دعوت و تبلیغ کا نشہ پاتا نا تو وہ اصل میں اپنے علاوہ کسی کو سمجھتا نہیں ہے۔ ابھی ایک کچھ لوگ کیا کہتے ہیں
اس معاملے میں ہوتے ہیں بہت زیادہ غرور کے شکار ہو جاتے ہیں، بہت گھمنڈ کے شکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بہت دی. تو جو گنہگار تھا نا کہا ادخل جنت برحمتی، میری رحمت سے جنت میں چلا جائے. اگر اس کو عبادت والے کو پڑھا کاروں کے بتا من الذی یتعالی علیہ اللہ اغفر لے فلاں، کون ہوتا ہے کوئی بولنے والا کہ میں فلاں کو نہیں معاف کروں گا؟ تو کون ہوتا بولے گا کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ اپنے کام سے کام کرنا چاہیے. اللہ کا کہا، اللہ کے فیصلے کرنے لگے. ہاں ایک اور مثال دیکھیں آپ، جس نے تو آخرت برباد کی، صرف آخرت نہیں دنیا میں برباد ہو سکتی ہے. اور صحیح مسلم کے حدیث صحیح بخاری میں بھی یہ ایک شخص نے 99 روپے لے گئے. آیا کسی سے مسئلہ پوچھنے، وہ کون تھا؟ راہب تھا، عبادت گزار تھا. کہا میں نے 99 قتل کیا ہے، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اب اس کو دیکھیے، عبادت والا تھا. کیا کہ ایک قتل کا اتنا برا ہے تو 99 کرتے ہیں، اس کو تو کر دے گا. ہاں اٹھایا تلوار، اس کی بھی گردن ناپ دیا، پوری سنچری مکمل 100، اس کو وہی ختم کر دیا. اب اس کے جوش نے اس کا کیا انجام کیا؟ گردن اتر گئی کندھے سے. کیوں؟ کیونکہ عبادت کا جوش ہے، علم نہیں. تو لوگوں نے کیا کہا، ارے جاؤ دل الی عالم، لوگوں نے کہا کسی عالم سے جا کے مسئلہ پوچھو. اب وہ گیا عالم کے پاس، 100 قتل کر کے عالم کے پاس آیا. عالم کے پاس کیا میری بخشش ہو؟ تو عالم نے سمجھایا کہ 100 قتل کیا ہے، اللہ کی جو رحمت ہے. اگر کوئی سدھرنا چاہتا ہے، کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے کئی گنا بڑا گناہ کیا ہو اللہ معاف کرنے دیتے ہیں. پھر اس عالم نے ایک اور مشورہ دیا کہ اگر تم سدھرنا چاہتے ہو تو توبہ کرو اور یہ ایریا چھوڑ دو کہ تمہارے لائق مناسب جگہ نہیں. تو جان آتا راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. وہ آگے روایت لمبی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے، اللہ نے اسے معاف کر دیا. تو یہ علم اور بغیر علم کے نشے کا انجام دیکھیے ہیں، دعوت تبلیغ کا، سمجھانے کا. ایک اور حدیث ہے نا صحیح بخاری کی، جریج کا واقعہ سنا آپ نے. اس کو عبادت کا اتنا شوق تھا کہ وہ آبادی سے کٹ کے جنگل میں کٹیا بنا کے عبادت کرتا تاکہ لوگ مجھے ڈسٹرب نہ کریں. اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، بہت پہنچا ہوا آدمی تھا، صاحب کرامات تیسر کام نہیں، لیکن علم میں پختگی نہیں تھی. نماز پڑھ رہا، ماں گئی بلا کے گئے تو نہیں سنا ماں کی بات، نماز کنٹینیو. پھر آئی ماں بلانے، پھر نماز کنٹینیو، پھر آئی بلانے، پھر نماز. حالانکہ وہ نفل نماز پڑھ رہا تھا. ماں کو بھی تو اتنی عقل ہوگی نا، بھائی فرض نماز ہے ایک توڑ میں نا، نفل نماز تھی، اس کو نماز توڑ لینا چاہیے. لیکن بغیر علم کے لگا ہوا، ماں نے بددعا کر دی اور وہ ذلیل ہو گئی. حافظ ابن حجر اللہ نے بخاری کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر یہ عالم ہوتا تو نماز پڑھ کر اپنی ماں کی بات سنتا ہے. اگر یہ عالم ہوتا تو نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا، لیکن وہ عالم نہیں تھا. لیکن مطلب اچھے آدمی تھے، بڑے آدمی. ہم لوگوں سے تو اچھے تھے، عبادت میں بہت پہنچے گئے تھے. اس لیے اللہ نے بعد میں ماں کی دعا قبول کی، وہ ذلیل ہوا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا. کیسے بچایا؟ وہ جو عورت نے کہا تھا نا کہ زنا کر کے چرواہے کے ساتھ زنا کرو، میں بچے جوڑے کر، ہم لوگوں نے بہت پیٹا، اس کو پڑی والے اس کی جھوپڑی توڑ دیا. کہا یہ تو بہت بڑا مفتی بنتا ہے، زنا کر ہے. تو پھر اس نے وہ واقعہ بچے سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ تو بچے نے بتایا، چھوٹا بچہ، اس نے بتایا میرا باپ ہوتا. اچھا جب اس کو پتا کیسے چلا کہ بچے سے پوچھوں گا تو جواب دے دے گا. یہ بخاری میں نہیں ہے، لیکن ابن حجر اللہ نے ایک دوسرے حدیث نقل کی ہے کہ اصل میں جو ہے بہت پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرا تھا اس جنجال سے مجھ کو نجات دی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں دکھایا، خواب میں کہا جاؤ بچے سے پکڑ کے پوچھو، تم کو جواب دے گا باپ کون ہے. تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی جریج کو کہ کل تم بچے سے پوچھنا سب کے سامنے باپ کون ہے، تم بچ جاؤ گے. تو جریج نے بچے سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے، تو اس نے بتا دیا اور اس طرح سے وہ بچ گیا. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ چند واقعات میں نے آپ کو بتائے کہ بغیر علم کے اگر آپ دعوت و تبلیغ میں نکلیں گے تو انجام ہو. علم بہت ضروری ہے. لیکن علم کون سا؟ ایک اور فتنہ ہے ہمارے نوجوانوں میں. جب ہم بات علم کی کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دینی علم، دنیاوی علم ہے، یہ بھی علم ہے، ہم بھی عالم ہیں. یعنی چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیاوی کا علم ہو، دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دینی
یہ بہت بڑی جہالت ہے. زمین آسمان کا فرق ہے دینی علم دنیاوی علم, اور یہ فرق اللہ کے رسول نے کیا ہے. تو صحیح مسلم کے روایت ہے کہ تعبیر نقل کے بارے میں صحابہ کرام جو کرتے تھے, اللہ کے نبی نے منع کیا. پھر صحابہ کرام نے کہا کہ پیداوار کم ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم, دنیاوی معاملات میں تم زیادہ جانتے ہو. بتاؤ اگر دینی علم دنیاوی علم ایک ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو. وہ نبی جن کو صحابہ دن رات کہتے تھے اللہ و رسول اعلم, اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, وہ رسول کہہ رہا انتم اعلم, تم زیادہ جانتے ہو. کہاں؟ بے امور دنیا کو, دنیاوی معاملات میں. تو دنیاوی معاملات الگ ہیں, دینی معاملات الگ ہیں. دینی علم الگ ہے, دنیاوی علم جو ہے الگ ہے. اب دینی ایک اور فرق دیکھیے, دینی علم سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کیا دنیاوی علم ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے. آپ نے نہیں سیکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ ڈاکٹر نہیں بنے, آپ انجینئر نہیں بنے, آپ وکیل نہیں بنے, اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا. لیکن دینی علم آپ نے نہیں سیکھا, آپ سوال کریں. ایک اور فرق دیکھیں کہ دینی علم حاصل کیا تو پریکٹس ضروری ہے. نماز سیکھا, پڑھنا ضروری ہے. زکوٰۃ سیکھا, ادائیگی ضروری ہے. لیکن دنیاوی علم حاصل کیا, میڈیکل کی تعلیم حاصل کیا, کیا پریکٹس ضروری ہے؟ اگر میڈیکل کی پریکٹس نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو سیکھا اس نے عمل کیوں نہیں کیا. قیامت کے دن ایک سوال ہوگا نا, ماذا عمل فیما علم, جو معیشت کے 5 سوال ہوگا, اس میں سے ایک بتا دیا نوجوان کو. ان 5 میں سے ایک سوال کیا ہوگا, ماذا علم فیما, ماذا عمل فیما علم, جو علم لیا کتنا عمل کیا. یہ کیسے سوال ہوگا ایک ڈاکٹر سے کہ بھائی میڈیکل کالج میں پڑھا تھا, کتنے لوگوں کا علاج کیا. وہ انجینئر تھا, کتنی بلڈنگیں بنائی, کتنے نقشے بنائے. وکیل تھا, کتنے کیسز لڑے. یہ دنیاوی علم کے بارے میں نہیں ہے, یہ دینی کے بارے میں. قرآن پڑھا تھا, کتنا عمل کیا. حدیث پڑھا تھا, کتنا عمل کیا. یہ حدیث کی دلیل ہے کہ دینی علم دنیاوی علم میں فرق ہوتا ہے. دونوں ایک نہیں ہے, بلکہ اللہ کے سامنے فرمایا نا, فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم لوگوں میں سے کسی چھوٹے شخص پر ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عالم عبادت کرنے والے سے افضل ہے. اب عالم ہے کوئی ہے, میں دین والا بھی عالم ہے, دنیا والا بھی عالم ہے, تو کوئی بچے گی, کوئی نہ کوئی ہنر تو سب پڑتا ہے. دنیا میں کوئی عالم, دین عالم کوئی بچے گی. دین علم سب ایک نہیں. دیکھو اللہ کے نبی سے پہلے جو لوگ, جو شعراء تھے نا, عرب کے شعراء, عرب کے زبان کے ماہرین, وہ اتنے بڑے شعراء تھے نا, زبان کے اتنے بڑے جانکار تھے, بٹ سمجھو علامہ کی نوبت میں. لیکن اسلام نے ان کو جاہل کہا, زمانے جاہلیت. کیا سب جاہل تھے, سب ان پڑھ تھے؟ ارے زبان و ادب بھی ان کی توتی ہوتی تھی, لیکن نبی کہتے ہیں جاہل. کیونکہ علم ہے, زبان کا علم ہے, ادب کا علم ہے, لغت کا علم ہے, بلاغت کا علم ہے, لیکن دین کا علم ہے ٹائٹل دیا جہالت کا. جاہل. اس لیے نوجوانوں ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جو کہتے ہیں دین اور دنیا کا علم ایک ہی ہے. کیونکہ جب یہ کہہ دیتے ہیں نا تو پھر میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, دین سیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ بھی عالم ہو, آپ بھی عالم ہو. اور جو حدیث فضیلت کی حدیث ہے نا قرآن حدیث میں, جو اہل علم کے فضائل ہیں وہ ان پہ بھی اپلائی کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کے مستحق ہو. ہاں, جو حدیث ہے نا کہ جو دین طلب علم میں نکلتا ہے, فرشتے دعا کرتے ہیں, سب دعا کرتے ہیں, اللہ کی رحمت ہوتی, تو کہتے ہیں کہ جو دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے گا اس کے لیے فضیلت ہے نا, اس کے لیے. اچھا, ایک میں آگے بڑھوں گا, ایک موڑ ایسا آتا ہے جہاں سب مان جاتے ہیں کہ دینی علم دنیاوی علم میں فرق ہے. تو موڑ کیا ہے بھائی, جب قرآن و حدیث میں جو علم کی فضیلت ہے وہ لینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سب برابر, دین کا علم دنیا کے علم سب برابر. لیکن کہیں یہ وعیدیں بھی ہے نا, وارننگ ہے نا علماء کے لیے. جیسے وہ حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. پہلا کون کا عالم. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دینی علم دنیاوی علم ایک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بڑا مولوی لوگ مسجد والے یہ سب پہلے جہنم میں جائیں گے. ہاں واہ بھائی واہ, میٹھا میٹھا ہاں کڑوا کڑوا تو
دینی اور دنیاوی علم برابر ہے تو ادھر بھی برابر کرو نا. لیکن نہیں, قرآن میں کہیں فضیلت آ گئی, مولوی میں نہیں, ہمارے لیے بھی ہم بھی عالم ہیں, اور وعید آ گئی سب سے پہلے جہنم میں عالم جائے گا. یہ مسجد والے لوگ ہم نہیں, ڈاکٹر انجینئر نہیں مراد ہے, یہ مسجد والے مدرسے کیسا اتیاچار ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں یہی علماء مراد ہے, ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر انجینئر مراد ہے, لیکن ہم دونوں جگہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ علماء مراد ہے. یہ دوگلی پالیسی نہیں کرتے نا. تو یہ ایک فتنہ ہے بھائی, اور دینی علم سے آپ کو دور رکھنے کے لیے کہ دینی دنیاوی علم کو ایک دم مکس کیا جائے کہ دونوں میں, یعنی آپ کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ بات سمجھ بھی جاتے ہیں کہ ہاں بھائی دینی علم سیکھنا ضروری ہے, تو پھر ان نوجوانوں کو یہ نہیں پتا شروعات کہاں سے کرنا چاہیے. بھائی دینی علم سیکھنے کی ایک ترتیب ہے. یہ ترتیب کون سی؟ وہ جو کتب حدیث کی. آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, بخاری, مسلم, سنن ابی داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, سنن نسائی, کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس میں ایک ترتیب سے حدیثیں ملیں گی. جیسے بخاری لیں گے تو سب سے پہلے ایمان عقیدہ کی باتیں یہ آپ کو سکھایا جائے گا صحیح بخاری میں. اس کے بعد جو ہے طہارت وغیرہ کی باتیں, علم کی باتیں, طہارت کی باتیں. طہارت کے بعد پھر یعنی صفائی ستھرائی, غسل وغیرہ, وضو وغیرہ. اس کے بعد نماز کی باتیں آپ کو ملیں گی, پھر زکوٰۃ کی. ایسے ایسے آگے بڑھتے بڑھتے ایک دم لاسٹ میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الفتن, فتنوں سے متعلق, قیامت کی نشانیاں یا اللہ کے نبی کے وفات کے بعد جو فتنے میں ہوئے, وہ سب لاسٹ میں محدثین لگتے ہیں. لیکن آج کا نوجوان اگر دین سیکھنے پر آتا بھی ہے تو شروعات کہاں سے کرتا؟ جہاں محدثین نے جس چیپٹر کو سب سے لاسٹ میں رکھا اس کو سب سے فرسٹ میں رکھ دیتا. کتاب الفتن یہیں سے شروع ہو جاتا. علی اکبر تھے کہ معاویہ, شروعات یہیں سے کرتا, شروعات یہیں سے کرتا. اگر سیکھنا بھی چاہتا اس بیوقوف یہ معلوم کہ کہاں سے شروعات کرنا چاہیے. بھائی پہلے عقیدہ سیکھ, طہارت سیکھ, نماز سیکھ, حج سیکھ, زکوٰۃ سیکھ. ترتیب جو محدث ہے اس ترتیب سے ہے. لیکن تھوڑا جوش ہے نوجوان کو, وہ 2-3 ویڈیو سنا اور پکڑ کے ٹوپی لگا کے ہاں بھائی کون حق پڑتا ہے, علی کے معاویہ. یہ طریقہ غلط ہے. ترتیب آنی چاہیے کہ کہاں سے آپ کو شروعات کرنی. شروعات عقیدے سے کرنا, شروعات طہارت سے کرنا. یہ سب آ جائے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس وقت بچتا ہے تو فتن سے متعلق بھی فتن میں بھی 2 کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری ہے جو آپ سیکھ سکتے ہیں, ایک کیٹیگری ہے فتن کا معاملہ جو گزر چکا, آپ کا جو پاسٹ ہے وہ آپ کو سیکھنا نہیں ہے, اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں. جو فیوچر ہے دجال وغیرہ یہ سب آپ کو جاننا چاہیے. لیکن جو پاسٹ گزر گیا وہ آپ کے کام کی چیز ہے, وہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ سیکھنا ضروری نہیں تھا تو اس کو صحیح بخاری میں رکھا کیوں؟ جیسے صحیح بخاری میں ایک حدیث عمار, اس پر میرا ایک لیکچر ہے, یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجیے کہ حدیث عمار کا اصل مقصود کیا ہے, مفہوم کیا ہے, اور باقی ہیرو ہے معاویہ نہیں, وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو جنگیں گزر گئی مٹی ڈالو, چھوڑو, اس پہ ڈسکس نہ کرو. تو کہیں کہ صحیح بخاری میں پھر حدیث عمار کیوں رکھے امام بخاری؟ حدیث عمار اس لیے رکھے کہ علی معاویہ میں حق بتاؤ نہیں ہے, بتو نہیں, جا کے چیپٹر دیکھو امام بخاری نے کیا بیان کیا. وہ اصل میں حدیث عمار میں ایک بات ذکر ہے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے, تو لوگ ایک ایک اینٹ ڈھو رہے تھے, اماں 2-2. تو امام بخاری تعمیر مسجد میں اس حدیث کو لائے یہ سکھانے کے لیے کہ مسجد بناؤ. امام بخاری کیا بتا رہے کہ مسجد بناؤ, اور یہ پاگل ایک آدمی ہے وہ حدیث عمار چلا کے سب کو لفظ سکھانا, وہ بتانے کے لیے حدیث نہیں لائے گی صحیح بخاری میں. اس سے ایک اٹیچ جو اصل جو دین اٹیچ ہے نا, وہ تو حدیث عمار قتل ہوں گے تو بات کی چیز ہے. اللہ کے نبی وفات کے بعد جو دین کا بات نہیں ہے, دین ختم, اللہ کے نبی وفات کے بعد فوراً. تو اس حدیث میں 2 چیزیں, ایک فیوچر میں ایک پیشن گوئی ہے, اور ایک پریزنٹ یعنی اس وقت اللہ کے نبی کیا کریں, مسجد کی تعمیر ہو رہی. تو امام بخاری تعمیر مسجد سکھانے کے لیے اس حدیث کو لائے ہیں. اب اگر کوئی یہ بھی کہہ سکتا نا کہ وہ حصہ کاٹ کے نکال دینا چاہیے اتنا, اگر امام بخاری وہ حصہ نکال دیتا تو امام بخاری کے حافظے میں سوال ہوتا, ان کا حافظہ ٹھیک نہیں, آدھے چھوڑ رہے, اس لیے مجبوری ہے حدیث کی.
یعنی محدثین نے ایک روایت جو وائرل ہے لوگوں میں، اگر محدثین اس کو آدھا بیان کریں گے تو الزام کیا لگے گا کہ یہ بھول گئے، پھر اوپر جڑے ہو جائے گی، حافظے پر سوال جائے گا. یہ مجبوری ہوتی ہے محدثین کی کہ وہ پورا واقعہ بیان کرتے، کام دو جملہ کام کا ہوتا، پورے صفحے کی حدیث نقل کر دیتے، پورے صفحہ ضروری نہیں ہے لکھنا، لیکن اس لیے نقل کرتے تاکہ ہمارے حافظے میں کوئی سوال نہ اٹھائے. یہ نزاکت بیوقوف کیا جانا ہے، چلاتے بخاری نہیں کر رہے، بخاری نہیں کر رہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ترتیب ہونی چاہیے کہ کہاں سے دین سیکھنا ہے، پہلے کیا سیکھنا ہے، وہ ترتیب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے دین سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے بخاری کے حدیث جب بھیجا یمن تو ان کو معلم بنا کے بھیجا تھا نا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا تو سب سے پہلے کیا ترتیب سیکھا، ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، انہیں سب سے پہلے توحید سکھانا. یہ اللہ کے لیے ترتیب بتا رہے ہیں، علم سکھانے کی ترتیب بتا رہے ہیں. سب سے پہلے توحید سکھانا. فَإِنْهُمْ أَتَوْا لِذَلِكَ، جب انہیں سیکھ جائیں فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ، جب یہ سیکھ جائے توحید تو پھر یہ سکھانا کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. اور آگے کہا کہ فَإِنْهُمْ أَتَوْا لِذَلِكَ، جب وہ نماز میں سیکھ جائیں فَعَلِمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ، تو پھر ان کو یہ سکھانا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے. یہ وہی ترتیب ہے جو محدثین اپنی کتابوں کی ترتیب بنائی اس حدیث کی روشنی میں. یہ اللہ کے نبی کی علم کی ترتیب ہے کہ پہلے عقیدہ سکھاؤ، پھر نماز سکھاؤ، پھر زکوٰۃ سکھاؤ وغیرہ وغیرہ. لیکن آج نوجوانوں کو سیکھنے کا شوق بھی آتا ہے تو ترتیب پلٹ دی ہے اس میں. یہ فطرہ ہے میرے بھائی، نوجوانوں کے لیے بہت بڑا فطرہ ہے. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی نوجوان ہیں جو یہ ترتیب پلٹتے نہیں ہیں، صحیح ترتیب سے سیکھتے، عقیدے ہی سے شروعات کرتے، محدثین کی جو ترتیب وہیں سے سیکھتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کے اندر ایک اور فتنہ یہ برپا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ بہت اوور کانفیڈنس میں رہتے ہیں. وہ سیکھتے سیکھتے اور بغیر سیکھنا کمپلیٹ کے سکھانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. آپ سیکھیے کتنا، آپ جتنا آپ کو آتا ہے اتنا بولیے، اپنی لمٹ میں کراس کیجیے. سمجھ؟ تو بہت لوگ ہیں جو تھوڑا سا نماز کے کچھ مسائل سیکھ لیے، اس کے بعد اپنا اسٹیج سے جا کے سب کچھ گائے. نماز عقیدہ تھوڑا تھوڑا سیکھ لیں. آپ کے اندر پوری طرح سے پختگی آنی چاہیے، پوری طرح سے مہارت ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ اس لائق ہو چکے ہو کہ آپ سکھا سکو، تب جا کے آپ سکھا سکتے ہو. دنیا کا کوئی بھی علم ہے بھائی، ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ آپ جا کے میڈیکل سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ آپ پریکٹس کر سکتے ہو. آپ کو لائسنس ملتا ہے، بغیر لائسنس کے، بغیر اپروول کے آپ پریکٹس کر کے میڈیکل کی جائے گا. ایسے علماء کو بھی ہر دور میں علماء سرٹیفکیٹ دیتے آئے ہیں کہ آپ اس قابل ہو کہ آپ سکھا سکتے ہو. مدارس میں پڑھتے تھے، مدارس میں ہم لوگوں کو جو سرٹیفکیٹ ملتی ہے صرف نمبرات کی نہیں کہ آپ پاس ہو چکے ہو، اور بھی سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ آپ کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے. حتیٰ کہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی مدرسہ دیتا ہے. اگر ہم کسی مدرسے میں ہمارا کیریکٹر خراب ہو تو ہمارا مدرسہ ہم کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دے گا. کئی سرٹیفکیٹ ہوتے اس میں. تو تھوڑا تھوڑا سیکھ کے اور جو ہے سکھانے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے. اس لیے میرے بھائیو، ہر ایک سے نہیں سیکھنا چاہیے. جیسے آپ کو سیکھنا نا ترتیب سے، نماز سیکھ، سب سے پہلے عقیدہ سیکھنا ہے، پھر طہارت، پھر نماز، یہ سیکھنا ہے. لیکن یہ کس سے سیکھنا ہے؟ یعنی آپ کو اتنا آ گیا کہ ہاں ترتیب ہے، لیکن یہ ترتیب لے کے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ آپ ایک جاہل کے ساتھ بیٹھ گئے، چل بھائی تو ہم کو عقیدہ سیکھا، طہارت سیکھا، نماز سیکھا. نہیں، یہ بھی کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے سیکھنا ہے. تو اگر یہاں تک بھی آپ کے اندر شعور آ گیا کہ آپ کو ترتیب کے ساتھ سیکھنا ہے، تو یہ ترتیب بھی آپ کو علماء ہی سے سیکھنا ہے، نہ کہ وہ دو تین چھوٹا موٹا کورس کر کے آپ کو سکھانا. وہ اس لائق نہیں کہ آپ کو سکھانا. باقی کسی بھی فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ تلاش کرتے ہو. آپ کو کوئی علاج کرانا ہے، ٹھیک ہے، ہر ڈاکٹر سے آپ علاج کراؤ گے. آپ دیکھتے ہو کہ آنکھ کا مسئلہ ہے تو آنکھ کا اسپیشلسٹ کون ہے، کڈنی کا مسئلہ اس کا اسپیشلسٹ کون ہے. تو ایسے علم دین میں بھی کوئی حدیث کا ماہر ہے، کوئی فقہ کا ماہر ہے، کوئی اس کا ماہر ہے. تو ایسے لوگوں سے
सीखना चाहिए, ठीक है। तो हर एक से इल्म नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हैं? हर एक से इल्म नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक फितना और भी है कि पानी, एक फितना और भी है, वो क्या है? वो है इल्मी और किताबी का, कि भाई हम किसी से नहीं सीखेंगे। हाँ, यानी एक तो होगा कि आदमी तफरीक नहीं कर रहा है, किसी से भी सीख रहा है, और एक ये कि किसी से नहीं सीखना, सिर्फ जो है किताबों ही से सीखना। हालांकि ये बात भी एक जाहिल से सीख रहा है, ये ट्रेनिंग भी कोई जाहिल ही दे रहा है कि किताबों से सीखना। हम इल्मी किताब, ये कितना मतलब बेकार टाइटल है। किताबी कौन है, आपको पता है? किताबी कौन है हकीकत में? किताबी कौन है? किसी के पास जवाब है? हकीकत में किताबी कौन है भाई, कोई बताए? रियल में किताबी कौन? यहूदी किताबी, ईसाई किताबी। कुरान कहता है या अहले किताब, ऐ किताब वालों। क्यों? क्योंकि उनके पास किताब है, लेकिन किताब में क्या सही है क्या गलत है उनको पता नहीं, उनकी समझ में पता नहीं, इसलिए टाइटल बड़ा अच्छा दिया, ये किताबी लोग, क्या अहले किताब। उनको किताबियों को अल्लाह के नबी समझाते थे, अरे तुम किताबी हो, सही बात है। लेकिन आज का जाहिल लोग किताबी हो, इतना बदहवास है कि वो यहूदियों के चैनल पर टाइटल नहीं भरता, सोचता है बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। अरे भाई, किताबी उसको कहते हैं जिसको तमीज़ ही नहीं किताब पढ़ने की, और जिसको इल्म उसको आलिम कहते हैं, किताब नहीं बोलते। पुराने ज़माने में अगर कोई बंदा किताबों से सीखने की, सेल्फ स्टडी से आलिम बनने की कोशिश करता था, तो हदीस में जज कर देते थे, कहते फलां सहाफ़ी ये किताबी, इसे दूर रहो। और आज का नौजवान उसको ऐसा बेवकूफ़ बना दिया कि उसको बहुत बड़ा कीमती ज़ख़ीरा समझता है कि मैं किताबी हूँ। किताबी इल्म हो ही नहीं सकता। मैं सही बुखारी से दलील दूँ, एक तो मैंने कुरान से बता दिया कि किताबी यहूदियों को कहा गया है, किताबी ईसाइयों को कहा गया है, क्योंकि उनके पास किताब का इल्म है, किताब का टाइटल है बस। ऐसा सही बुखारी की हदीस में देखें, वो भी किताबी के औकात बताती है। बुखारी की हदीस क्या है? अल्लाह ने फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतज़ान यंतज़िउ मिनल इबाद। अल्लाह इल्म को ऐसे नहीं उठाएगा कि बंदों से उठा ले, यानी बंदों के पास जो सीनों में कुरान याद है वो मिट जाए, या जो हमने रिटर्न रिकॉर्ड रखा है, कुरान के नुस्खे हैं, हदीस के नुस्खे हैं, बुखारी मुस्लिम की किताबें हैं, हमने सब सजा के रखा, ये अल्लाह उठा ले, किताबों से हमारा टेबल खाली हो जाएगा। नहीं, अल्लाह इल्म कैसे उठाएगा? अल्लाह ये नहीं कहा कि मैं कुरान के नुस्खे उठा लूँगा, हदीस की किताबें उठा लूँगा, यानी किताबें उठा लूँगा, इल्म उठ जाएगा। ये कहा हमने कि नहीं? क्या कहा? वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह इल्म को उठाएगा उलमा को उठाने से, मतलब किताबें रहेंगी, कुरान के नुस्खे रहेंगे। हदीस में आगे क्या है? हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं बचेगा, इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना इमाम बना लेंगे। फ़सुइलू, उनसे सवालात होंगे, फ़अफ़्तौ, वो फतवा देंगे बग़ैर इल्म, बग़ैर इल्म के, किताब के पास, लेकिन हदीस का कहते बग़ैर इल्म के किताब से फतवा देंगे, लेकिन इल्म नहीं है। फ़अज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। तो कुरान में भी किताबियों के मज़हब और हदीस में भी किताबियों के मज़हब। कुरान हदीस दोनों कहता है कि किताब इल्म नहीं है, उलमा के पास इल्म। किताब काफ़ी नहीं, उलमा बताएंगे कि क्या है। भाई मेडिकल किताब में कोई ले लेके ऑपरेशन कर देगा किसी मरीज़ का? हाँ, नहीं, उसके पास वो हुनर रहना चाहिए, ऑपरेशन का इल्म होना चाहिए। मेडिकल किताबें पढ़ के कोई किसी को ऑपरेशन ओटी में घुसने देगा कोई किसी को कि मैं मेडिकल किताबें रखता हूँ। हाँ, एक आदमी मेडिकल किताबें का सजा दे, अब बोले कि मैं किताबी डॉक्टर, किताबी डॉक्टर सुना? कोई किताबी डॉक्टर नहीं होता है, किताबी इंजीनियर नहीं होता है, किताबी वकील नहीं होता है, तो किताबी आलिम का जाएगा नहीं। किताबी यहूदी होता है, किताबी ईसाई होता है, किताबी जाहिल होता है। ये मैंने प्रूफ किया प्रॉब्लम है इससे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग कह रहा था कि किसी को भी सीखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं किसी से नहीं सीखना, सिर्फ किताबों से सीखना, दोनों गलत है, ठीक है।
है। अच्छा, एक और फितना है जो हमने ये कहा ना कि भाई हर किसी से नहीं सुनना चाहिए, किताबों से इल्म नहीं लेना चाहिए, उलमा से लेना चाहिए। उलमा तो कुछ लोग अब उलमा को फिल्टर करते करते इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि अब वो ये कहने लगते हैं कि हिंदुस्तान में कोई आलिम ही नहीं, यानी कोई सीखने लायक ही नहीं, वो पूरी दुनिया में 2-3 आदमी उनसे सीखो, बाकी किसी के पास इल्म ही नहीं। ये भी एक दूसरे इम्तिहान है। एक इम्तिहान क्या है, हर आदमी सिखा सकता है, ये भी गलत है। और दूसरे इम्तिहान क्या, नहीं सिखाने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है, बस 2-3 लोग हैं, बस वही सिखाए। ये एक और बड़ी जहालत है, दोनों जहालत है। हर जगह उलमा है, हर जगह सिखाने वाले हैं। ये इतनी बड़ी दुनिया और इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जो हो ही नहीं सकता है कि पूरी दुनिया में उलमा ना हो और सिर्फ किसी पूरी दुनिया में 2-3 ऐसे उलमा बाकी उलमा नहीं, ऐसा नहीं सकता। तो बहरहाल दोनों से बचना है, ना तो सबसे सीखना है और नहीं कि सबको किनारे कर दो। आप जो उलमा है, हकीकत में उलमा है, उन सब से जो है इल्म लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 5वां मसला नौजवानों के साथ बहुत बड़ा है, वो है माल का मसला। अब माल से मतलब भी 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक आदमी है जो माल के पीछे पड़ा हुआ, माल ही सब कुछ उसका है, और एक आदमी वो है जो माल से नफरत दिलाता है। ये भी गलत है। माल ही को पूरी दुनिया समझ लेना गलत है, और माल से नफरत दिलाना, जब आदमी कहते हैं कुछ लोग तकरीर करते हैं सोहत की तकरीर की, हमें माल से कोई नहीं, तो हमारा नौजवान आलसी बन जाता है। उसके अंदर ये शौक पैदा नहीं होता है कि हम मालदार बने, और मालदार बन के खुद अपने पाँव पे खड़े हों और लोगों को भी हम सहारा दें। वो सोचता है कि ये सब दुनिया बेकार है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, और फिर ये सब सोचते सोचते अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है, अपनी फैमिली बर्बाद करता है, अपनी कौम को नुकसान पहुँचाता है, तो वो इस समाज को डैमेज करता हो, क्योंकि वो समाज पर, धरती पर बोझ होता है। आखिर में फिर उसे खैरात के टुकड़े पर पड़ने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए नौजवानों, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से इस दौर में सांसें बहुत महंगी हैं। पुराने दौर में ज़िंदा रहने के लिए बड़ा आसान था भाई, कहीं भी छप्पर आपने घेर दिया, कुटिया बना लिया, रहो, सिर्फ खाना पीना और कुछ नहीं। लेकिन आज के ज़माने में भाई आपने किसी घर में बसेरा किया तो उसका रेंट देना है, लाइट का बिल देना है, पानी का बिल देना है, इंटरनेट का बिल देना है, और फिर ट्रेवलिंग आप कर रहे हैं उसका भी आपको अलग से देना है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके अलग से फीस देनी है आपको, और सबसे बड़ा खर्चा जो कमर तोड़ रहता है मेडिकल खर्चा, वो तो एक आनन फानन आपकी पूरी प्रॉपर्टी साफ हो जाती है, बड़ी बीमारी आ गई। तो ऐसे दौर में भी अगर नौजवान पैसा कमाने की तरफ राग़िब ना हो तो कितनी बड़ी मुसीबत है। ये नौजवान ही मुस्तक़बिल की जो है ताकत है, इसलिए उन्हें माशी एतबार से भी, इक़्तिसादी एतबार से भी अपने कौम को मजबूत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग के खाने वालों की कभी हौसला अफजाई नहीं की। एक सहाबी हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अल्लाह के नबी के पास आए, सही बुखारी के हदीस है, कहा अल्लाह के नबी कुछ दे दे। अल्लाह के नबी ने दिया। अब आए, खर्चा पानी चलता रहा, कुछ ख़त्म हो गया, तो कोई कारोबार नहीं है, कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं है, अब घर कैसे चले? फिर अल्लाह के नबी के पास है, बुखारी के हदीस है, अल्लाह से खुद वो कहते हैं, वो खुद रवायत करते हैं, साल तो फातानी, फिर नबी के पास आया और मैंने फिर मांगा, अल्लाह के नबी ने दिया। उसके बाद क्या है, तीसरी बार आते हैं और फिर मांगते हैं, अल्लाह के नबी फिर देते हैं, लेकिन तीसरी बार अल्लाह के नबी ने देने के बाद एक बात समझाई, कहा या हकीम इन हादल माल, ये जो माल है ना ये बहुत हरा भरा है, बड़ा पुरकशिश है। मन अखज़हु बेइशराफ़ नफ्स, इस पैसे को जो मांग के लेगा ना मुबारक, अल्लाह उसमें बरकत नहीं देगा, अल्लाह उसमें बरकत नहीं देगा। वमन अखज़हु बेसखावत नफ्स, और जो जफाकशी करके मेहनत करके कमाएगा वो निकल, अल्लाह उसमें बरकत देगा। कहा यदुल है, जो ऊंचा हाथ है ना, जो देता है माल उसका हाथ ऊंचा होता है और लेने वाला नीचा होता है, और ये देने वाला ऊपर वाला नीचे वाले हाथ से लेता है।
یعنی اللہ سے نے سمجھایا کہ نوجوان ہو سب کچھ ہو تو کچھ کرنا چاہیے، اپنی عزت کی کا پیسہ کھانا چاہیے۔ حکیم میں نظام سمجھ گئے۔ بخاری کی روایت ہے، کیا کہا؟ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے قسم کھا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں کسی کا دیا ہوا نہیں کھا سکتا۔ بخاری کی روایت، آج کے بعد میں کسی کا بھی دیا ہوا نہیں کھا سکتا۔ اور حقیقت میں بخاری کا الفاظ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، کسی سے ایک پائی نہیں مانگا۔ اس کے بعد خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المال تھوڑا مضبوط ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ نے سب کو عطیہ دینا شروع کیا، یعنی حکومتی عطیہ جو خیرات نہیں ہے، ایک رعایا کا حق۔ حکیم نظام کو بلایا، حکیم نظام نے کہا میں نہیں لیتا۔ ابو بکر صدیق نے کیوں نہیں؟ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے قسم کھائی میں کسی کا دیا ہوا نہیں لے سکتا۔ سمجھا کرے بھائی بھیک نہیں، خیرات نہیں تو حکومت کا عطیہ ہے تو سب لے رہے ہیں، تمہیں کیا پرابلم؟ کچھ نہیں، میں نے نبی سے وعدہ کیا کسی کا دیا ہوا نہیں لے سکتا تو نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب عثمان کا دور آیا، انہوں نے بلوایا، بیت المال اور مضبوط ہوا، بلوایا، کہا میں نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں؟ یہ تو حکومت کا عطیہ ہے۔ نہیں میں نے اللہ کے رسول نے قسم کھائی میں نہیں دوں گا۔ عمر دونوں پریشان ہو گئے، انہوں نے صحابہ کرام کی ایک ٹیم کو اٹھایا اور کہا کہ اے لوگوں تم لوگ گواہ رہنا کہ میں اس حکیم کو دے رہا تھا لیکن یہ لینے سے انکار کرا۔ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ عمر خلیفہ عمر نے میرا حق نہیں دیا، یہ آدمی نہیں لے رہا، میں دے رہا ہوں، تم لوگ گواہ رہنا کہ میں تو دے رہا تھا۔ اتنا سب کرنے کے باوجود بھی ایک پائی قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ سرکاری عطیہ تھا۔ اس کے بعد عثمان، علی سب کا دور گزر گیا، حکیم نظام نے کسی سے ایک پائی نہیں لیا پوری زندگی۔ لینا تو دور کی بات ہے، دینا شروع کرتے انہوں نے، اور عام غربا مساکین کو نہیں، ارے بھائی عام لوگوں کو نہیں، انہوں نے ایسے لوگوں کو دینا شروع کیا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں شہید ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے بہت بڑی دولت چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کی تاریخ میں وفات کے بعد اتنی بڑی دولت کسی نے نہیں چھوڑی تھی، حتیٰ کہ عبدالرحمن بن عوف جو سب سے مالدار تھے انہوں نے بھی اتنی بڑی دولت نہیں چھوڑی تھی جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کے گئے۔ وجہ اس کے لیے کہ ان کے پاس کچھ دوسروں کی قرض وغیرہ بھی تھی، تو جو قرض تھا نا، قرض وہ قرض کیسا تھا؟ ایسا نہیں کہ وہ پریشان تھے وہ قرض دے رہے، لوگ آتے تھے نا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے بینک تھے، بینک، آج ہم لوگ اپنے پیسے کہاں رکھتے ہیں؟ بینک میں۔ کیوں؟ تاکہ اس میں کوئی گڑبڑی نہ کرے اور پیسہ سیو رہے۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں، اس زمانے میں لوگ اپنا پیسہ کیسے سیو رکھتے تھے؟ بھائی جو غریب آدمی ہوتا تھا نا، جس کا گھر کمزور ہوتا تھا، اس کو کوئی بھی گھس کے نکال کر کے چلا جائے گا، وہ بچا نہیں پائے گا۔ اور اگر وہ کسی اور کو کمزور کو رکھنے کے لیے دے دے یا چور کو دے دے تو وہ خود کھا جائے گا یا حفاظت نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، لوگ اپنی امانتیں ایسے شخص کے پاس رکھتے تھے جو بہادر بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، جو بہادر بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اور صحابہ میں میرے بھائیوں سچی بات یہ ہے کہ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ جیسا شیر، جیسا بہادر آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ علی رضی اللہ عنہ کچھ نہیں ان کے سامنے، نہیں تو اہل بیت کے نام سے لوگوں نے پورا ترتیب الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ اصل جو مستحقین ہیں ان کا حق چھین چھین کے سب کو اہل بیت کو دے دیا۔ اہل بیت کا مقام اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اب دوسرے صحابہ کا حق، ان کی فضیلت، ان کا ٹائٹل، ان کا خصوصیت سب ہم اہل بیت دے دے۔ بہت دیکھا ہے زبیر سب سے بڑے بہادر آدمی تھے۔ اللہ سے نے کیا کہا تھا؟ بخاری کی روایت ہے نا کہ ہر نبی کا ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے، میرا باڈی گارڈ یہ زبیر ہے۔ لکل نبی حواری یہ زبیر، میرے حواری، میرے حفاظت کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی جہاں بھی اشارہ کرتے خطرناک سے خطرناک مشن کا نام لیتے، زبیر آگے کھڑے ہوتے، میں جاؤں گا اس کو، نہیں کام کروں گا۔ انہوں نے، ان کی جب تلوار چلتی تھی نا تو لاشیں گر جاتی تھی زبیر میں۔ اور یہ ایک فوجی کے بیٹے تھے،
ایک بہادر کے والد بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے فوجی تھے، بہادر تھے. ان کی ماں نے اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی طرح سے پال کے بڑا کیا تھا. یہ وہ صحابی نا جو کہ جب اسلام لائے تو کسی نے افواہ اڑا دی کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا گیا ہے. نکالا تلوار، مکہ کی گلیوں میں گھومنے لگے. کس نے کیا؟ اللہ کے نبی ایک اونچائی پر چڑھے گئے تھے، بات جھوڑے تھے. اللہ نے دیکھا کہ یہ تلوار لے کے کھا رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے سنا کہ کسی نے آپ کے ساتھ نقصان پہنچایا، اس لیے میں نکلا تھا. کہا جاتا ہے کہ اول سیف صلی اللہ فی سبیل اللہ، یہ اسلامی تاریخ کی پہلی تلوار ہے جو اللہ کے نبی کی حفاظت میں ہوگی. زبیر رضی اللہ عنہ، مطلب ان میں ہم بات کریں نا تو ایک لمبا وقت چاہیے. زبیر رضی اللہ عنہ یہ سب سے بڑے بہادر تھے، اور ان کا جسم نا تلوار کے وار سے بھرا ہوا تھا. ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ جو ہے وہ اپنے ابا کے کندھے پہ جو گڈھے تھے نا جنگ میں تلوار سے، اس میں اونگلیاں ڈال کے کھیلتے تھے. اتنے گڈھے تھے جسم میں، وہ بچہ کھیلتا تھا. عبداللہ کے بعد وہ بھی سانی. تو چونکہ بہت بہادر تھے اور ساتھ میں امانت دار بھی تھے. یہ اشرے مبشروں میں سے ٹاپ 10 صحابہ جن کو جنت کی وجہ اس میں ایک ہے. تو سارے لوگ اپنی دولت ان کے پاس جمع کرتے تھے. اللہ کے نبی کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو بینک تھے وہ یہ تھے. لوگ اللہ کے نبی کے پاس جمع کرتے تھے. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد لوگ زبیر کے گھر کو بینک بنا کر رکھا. تو زبیر نے کیا کہا کہ اتنا سارا پیسہ لا کے رکھے ہو ہمارے پاس. یہ اور اس میں کیا لاتے تھے؟ ایک جھولا ہوتا تھا، اس میں ہوتا تھا دینار یا درہم، اور وہی جھولا اٹھا کے دینا رہتا تھا مانگنے آئے تو زبیر نے کہا کہ بھائی اگر 4-5 لوگوں کا رکھنا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اتنے لوگ لا کے میرے پاس رکھ رہے ہو، مجھے کہاں یاد رہے گا کہ یہ بوریا کس کا ہے، یہ گٹر کس کا ہے، یہ جھولا کس کا ہے. اتنا بڑی الگ بات مشکل ہے. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرو، آپ لوگ یہ پیسے اگر رکھنا چاہتے ہو مجھے قرض دے دو. قرض مطلب کیا ہے؟ میں اس کو یوز کروں گا اور جب تمہیں چاہیے آگے کلیکٹ کرو. تو اس کو قرض میں کنورٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے، امانت تھی. امانت کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈبے میں پیسہ دیا کہ یہ ڈبہ ہی لوٹانا ہے اور وہی سکہ ہی لوٹانا ہے. اور قرض کا مطلب یہ ہے کہ ریسیو کرتے ہی یوز کرنا ہے، اور جب وہ کلیم کرے گا تو کہیں سے کوئی بھی سکہ اٹھا کے دے دیں گے اس کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سب نے کہا ہمیں کوئی پرابلم، ہم تو اپنے پیسے سے مطلب ہے. تو یہ سارے پیسے لے کے زمین کیا کرتے تھے؟ زمین خریدتے تھے. زمین کون لے کے بھاگے گا؟ کون چلائے گا؟ کس کی ہمت ہے قبضہ کرے گا ضرورت کی زمین کو؟ تو اس وجہ سے ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی. لیکن اس دولت میں ایک بہت بڑا حصہ وہ قرض تھا جو لوگوں کو دینا تھا. یہ غریبی سے لیا ہوا قرض نہیں تھا، یہ بینک والا قرض تھا. تو عبداللہ بن زبیر اپنے والد کی وفات کے بعد کیلکولیشن کر رہے تھے، بہت پریشان تھے کہ قرضہ کیسے لوٹائیں. اتنے لوگوں کا قرض، اللہ 4 سال لگ گیا قرضہ لوٹانے گئے. 4 سال. صحابہ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ صحابی کی وفات کے بعد وراثت کی تقسیم میں تاخیر ہوئی، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جن کی وراثت کی تقسیم میں 4 سال ڈیلے ہوا، صرف اس لیے کہ قرضہ واپس کرنا. قرضہ واپس کرتے کرتے 4 سال لگے. وہ حج کے موقع میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہو کوئی بچہ ہے کیا، گواہ ثبوت کے ساتھ آؤ لے کے جاؤ. تو جب وفات ہوئی تھی پتہ چلا حکیم کے نظام کو کہ قرضہ ہے، تو گئے عبداللہ زبیر کے پاس. کہا میرے بھائی زبیر سناؤ، کچھ قرض ہے ان کے اوپر، وہ دنیا سے چلے گئے تو مجھے بتاؤ میں ادا کر دوں. یہ حکیم کے نظام جو اللہ کے نبی سے ہر کچھ عرصے بعد جاتے مانگنے پہنچ جاتے تھے، اللہ کے نبی کی ایک نصیحت نے وہ حل کیا کہ آج غریب تو جانے دیں، فقیر تو جانے دیں، مالدار کا بھی قرضہ چکانے کھڑے ہو گئے. عبداللہ بن زبیر نے سوچا بھی گھر کی عزت ہے، گھر کا معاملہ ہم کیوں ان کو بتائیں، ایسے ٹال دیا. کیا ہوگا 1-8 لاکھ روپیہ. تو اتنے پیچھے پڑ گئے حکیم بن نظام. بخاری کی بات ہے، صحیح بخاری کی بات ہے. نہیں بتاؤ کتنا ہے. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا بھائی یہ تو پیچھے پڑ گئے. تو کہا میں بتا دوں کتنا ہے. کہا 22 لاکھ ہے. 1 لاکھ تو ویسے بول دیا تو بات کو ٹالنے کے لیے. 22 لاکھ اتنا بڑا اماؤنٹ سننے کے بعد بھی حکیم بن نظام کہتے ہیں اس میں سے جتنا بولو میں ادا کر دیتا ہوں. یہ وہی حکیم بن نظام ہے جو مانگ رہے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہن سازی کی تو یہ اتنے بڑے مفید ہوئے کہ کسی کا دیا ہوا نہیں تھا بلکہ دینا شروع کر دیا. تو نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ لینے والے نہ بنے، بولے ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ دیکھ. ایک اور صحابی عبد الرحمن بن عوف ادھر کر کے مدینہ آئے تو
مکہ کے سب سے مالدار صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف. اور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو خالی آیا ان کے پاس کچھ نہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کو بھائی بنایا 7 دن نبی کا, جو مدینہ کے سب سے مالدار تھے. جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے نا مدینہ, ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیسے کیا رسول نے کہ ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا. تو سب سے چونکہ سب سے مالدار آدمی تھے, ان کا تھوڑا نقصان ہوتا تو ان کا جوڑا بھی سب سے مالدار بنا دیا. تو 7 دن نبی بخاری کی روایت اپنے گھر پہ لے کر آئے. عبد الرحمن بن عوف کو کہا عبد الرحمن بن عوف, اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے. انی اکثر الانصار مالا, انصار میں سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہے. واقسم لک نصف مالی, میں اپنی آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا, آج کا نوجوان بتاؤ. عبد الرحمن بن عوف نوجوان تھے, کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک, اللہ آپ کے مال میں برکت دے, آپ کے پریوار میں برکت دے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہر من سوق فیہ تجارہ, مجھے مارکیٹ کا راستہ بتاؤ جہاں میں تجارت کر سکوں. بخاری کہتا ہوں. پھر تجارت کا راستہ بتایا گیا, وہاں گئے جب تجارت کرنے تو تجارت میں اتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو بھی ٹیک اوور کر لیا. 7 دن میں پیچھے رہ گئے. یہ نوجوانوں کا جذبہ ہونا چاہیے. ہم لینے والے نا, ہمارا ہاتھ نیچے نا, ہمارا ہاتھ اونچے. ہم لینے والے نہیں, دینے والے بنے, یہ ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. چھٹی چیز, میں بات کو سمیٹتا ہوں, کافی وقت ہو چکا. نوجوانوں کے لیے چھٹی چیز یہ ہے میرے بھائیو کہ وہ ایسی جگہ رہائش اختیار کریں جہاں اسلامی کلچر ہو, مسجدیں ہوں, توحید کا بول بالا ہو. ایسی جگہ جا کے نہ بچ جائیں جہاں ان کا ایمان عقیدہ خطرے میں پڑ جائے. سمجھے؟ لوکیشن پہ اگر آپ اپنا ایمان عقیدہ جس لوکیشن پہ نہیں بچا سکتے چینج کرنا چاہیے. ابھی میں نے واقعہ سنا نا, یہ 99 قتل کیا تھا. 100 قتل کرنے کے بعد جس دوسرے عالم کے پاس گئے, اس نے سدھر نے کیا کہا, یہ ایریا چھوڑ دو, یہاں تم سدھر نہیں پاؤ گے, کہیں چلے. تو سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ مطلب ہر جگہ رہ کے اپنے آپ کو بچا سکے. اس لیے نوجوانوں کو ایسی جگہوں پہ نہیں رہنا چاہیے جو مسلم آبادی ہے, جہاں مسجدیں ہیں. ایسی جگہوں پر جا کے رہنا چاہیے. یہ نوجوانوں کی سوچ ہونی چاہیے. آج ایک نوجوان ہے, وہ رہائش کے لیے کسی بھی جگہ, جاب کے لیے, رہائش کے لیے کہیں بھی جا کے شفٹ ہو جائے گا. ہاں, شفٹ ہونے سے پہلے کیا دیکھے گا, یہاں اسکول ہے کہ نہیں, آس پاس میں ریلوے اسٹیشن ہے کہ نہیں, ایئرپورٹ کتنا دور ہے, ہاسپٹل کتنا دور ہے, سب کچھ چیک کرے گا. اور شفٹ ہونے کے بعد موبائل اٹھائے گا, کسی مولوی کو کال کرے گا, مولوی صاحب میں ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں مسجد نہیں ہے, نماز کیسے پڑھوں. یہ نوجوان کا حال ہے. وہ کہیں شفٹ ہونے سے پہلے ہر چیز ٹھونک بجا کے دیکھتا, صرف مسجد نہیں دیکھتا. اب اس پہ بسنے کے بعد ایک مولوی سے کہے گا ہمارے لیے اس ماحول کو اسلامائز کرو, سرٹیفکیٹ دو میں یہاں رہ سکتا ہوں, ہمارے سرٹیفکیٹ دو کہ میں یہاں رہ سکتا ہوں. سمجھ؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے ہجرت کر لی, مکہ چھوڑ دیا کیونکہ عبادت نہیں کر سکتے, مدینہ کے شفٹ ہو گئی. تو ہمیں بھی ایسی جگہ, دنیا بہت لمبی چھوڑی. اہل توحید کی بستی, اہل توحید کی لوگ, یا اگر آپ کو وہیں رہنا ہے تو اہل توحید کی بستی بجائے وہاں مسجد بنائیں, اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کریں, ایک طاقت میں آیا, یہ سب کرنا چاہیے. ایسی بری صحبت سے دور ہونا چاہیے. میرے پاس وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں, لیکن نوجوانوں کو کھوکھلا کرنے والی ایک گندی عادت ہے برے لوگوں کے ساتھ رہنا. برے لوگوں کی صحبت نہ, کیسے آپ کے اندر ان کے برے اخلاق کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہے. اس کو اگر سمجھنا تو ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے, سگریٹ کو لے لیجیے. بیڑی سگریٹ کوئی بھی آدمی پی ہی نہیں سکتا اگر وہ ایسے لوگوں کے صحبت میں نہ بیٹھے. تو یہ چیلنج ہے میرا کہ ایک بچہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نا جو بیڑی سگریٹ بیٹھے, کبھی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا اسے اتنی عمر. لیکن یہ کس کی دین ہوتی ہے, وہ صحبت. اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کیسے سیکھ رہے ہیں. بھائی پہلے تو اس کا دھوئیں سے آپ عادی ہو جاتے ہیں. بھائی جو آدمی بیڑی سگریٹ نہیں پیتا نا, وہ کوئی بیٹھ کے بیڑی سگریٹ پی رہا ہے نا, وہ بیٹھنا ناگوار ہو جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ آپ بیٹھتے رہیں گے تو آپ کی یہ حص ماری جائے گی. پھر کیا ہوگا, تھوڑا تھوڑا 1-2 کش لیں گے, ایسے ایسے آپ کی عادت بن جائے گی. تو اس سے یہی معاملہ شرک بھی ایسے شرائط کرتا, بدعت بھی ایسے شرائط کرتی, بد اخلاقی بھی ایسے آپ کے اندر آتی ہے اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا ہے. صرف یہ میں نے مثال دی ہے سگریٹ کی, لیکن ایسے ساری برائی آپ کے اندر آ جاتی اگر آپ اسٹرانگ نہیں, اگر آپ مضبوط نہیں اپنے عمل میں, اپنے عقیدے میں. ہونا چاہیے کہ آپ کا اثر وہ قبول کرے, نہ کہ دوسرے کا اثر آپ قبول کر لیں. تو اگر آپ دوسروں کو سدھار سکتے ہیں, اپنا اثر ان پہ ڈال سکتے ہیں, تو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے سدھار. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا نہیں سدھر رہا ہے, آپ کو سے ہونا چاہیے, ورنہ آپ کو وہ سدھار دے گا, مطلب بگاڑ دے گا. وہ
سطح پر آپ کو لے آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں نوجوانوں کو بہت چوکنا رہیے، دوست اور ساتھی بنانے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کون ہماری دوستی کے لائق ہے، کون ہمارے ساتھی کے لائق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، 7ویں چیز میرے بھائیوں شرم و حیا۔ شرم و حیا ہونی چاہیے نوجوانوں کے اندر۔ نوجوان ہے، شادی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے فطری خواہش رکھی ہے، لیکن اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ شادی کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے شادی کر ڈالے، فإنه اغض للبصر، وہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، وأحسن للفرج، عزتوں کو بچا لیتی ہے۔ اگر شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھو۔ تو نوجوان آج کل دیکھیے بے حیائی، فحاشی، آج کتنے سارے واقعات ہیں بھائی، کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو گیا، ریپ کر کے اس کا مرڈر ہو گیا، اتنے بڑے بڑے بھیانک، اس میں مسلمان والوں بھی سے، اس لیے کہ حیا کی تربیت نہیں ہوتی، حیا نہیں، شادی ہونی چاہیے ان کے پاس، عمر ہو گئی تو فوراً شادی کر لینا چاہیے، تاکہ ان کے اندر حیا آئے، وہ اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول کر سکے۔ تو جو حدیث میں نے سنائی کہ 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں، عرش کے سائے میں، اس میں سے ایک نوجوان کون ہوگا کہ طالبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایسا نوجوان جس کو ایک عورت جو خوبصورت بھی ہے، مال والی ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے، نوجوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں کام نہیں کر سکتا۔ یہ نوجوان کی تربیت ہونی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے وہ دور ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، 8ویں چیز بہت خطرناک ہے جو ہمارے نوجوانوں کی بازوں کو کھولا کرے، وہ نشہ ہے۔ اسلام نے ایک جنرل اصول دے دیا، کل مسکر حرام، ہر نشہ ور چیز حرام، شراب اور ایسی ایسی نشہ کی چیزیں میرے بھائیوں، چرس، گاجر سے کیا کچھ نہیں ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم نوجوان بھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو خاص طور سے اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ عثمان بن عفان کہتے تھے اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، کہ شراب سے بچو کیونکہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ اگر کوئی شرابی بن گیا نا تو صرف شرابی نہیں بننا ہے، وہ ہر طرح سے کرپٹ ہو جائے، اس لیے کبھی اس کے قریب نہیں آنا، کبھی بھی ایسے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں جو شراب پیتا ہے، ورنہ پوری جوانی آپ کی برباد ہو جائے گی، گھر بار نوکری جاب سب داؤ پہ لگ جائے گا۔ ایک آدمی ایک بار شرابی بن گیا تو پھر وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے نوجوانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ آگے 9ویں چیز میں 10 چیز پیش کر کے بات ختم ہوگا۔ 9ویں بہت اہم چیز ہے رشتوں کے حقوق۔ نوجوانوں کو رشتوں میں رہنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائی کے حقوق ہیں، بہن کے حقوق ہیں، خاندانی فیملی لائف گزارنا چاہیے، فیملی لائف۔ ورنہ آج بھی کہ مطلب آپ سوشل میڈیا پہ ہزاروں لوگ آپ کے دوست ہیں، ہزاروں فرینڈ ہیں، لیکن آپ کی باپ سے بات نہیں ہوتی ہے، ماں سے بات نہیں ہوتی ہے، بیوی سے بات نہیں ہوتی، یہ کیا ہے؟ فیملی لائف میں ہے، سوشل میڈیا سے آپ نے ریپلیس کر دیا اس کو؟ نہیں، ماں باپ فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے سب سے بڑا فتنہ جو اس دور کا ہے میرے بھائی اور نوجوانوں کا، فیملی سے بغاوت کا، کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ سے نہ جڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک لڑکا جوان ہوتا ہے کہتا ہے میرا ڈیسیژن، لڑکی جوان ہوتی میں، حتیٰ کہ وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ جن ماں باپ نے 14، 15، 20 سال تک پال پوس کے بڑا کیا ہے، کیا کیا نہیں سہا ہے، بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں میرے ماں باپ کی جو ہے اجازت لینا اور اپنے شادیوں میں ان کو شریک کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے نا تو میرے بھائی، صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، بہت بڑے صحابی عبداللہ، بڑے نیک آدمی، بہت نیک آدمی، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چن چن کے عمل کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک بیوی تھی جس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کے والد عمر فاروق نے کہا طلاق دے دے بیٹا، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے شکایت کرتے عبداللہ کہا اللہ رسول میری بیوی ہے، اب میں بڑی محبت کرتا ہوں، اب میرے ابا عمر بن خطاب کہتے ہیں طلاق دے دے، تو اللہ نے سنا کہ تمہارے ابا کا کہا، تمہارے ابا کہتے ہیں طلاق دے۔ اللہ کے رسول کا وہ کانفیڈنس، وہ اعتماد، وہ ٹرسٹ، وہ بھروسہ اپنے دوست پر، عمر فاروق پر، کہ اگر عمر فاروق نے کہا تو کچھ سوچ کے کہا ہوگا۔ اللہ سے نے کراس چیک بھی نہیں کیا کہ بھائی کیا مسئلہ، نہیں، بھروسہ کہ عمر نے کہا تو پھر بچے کو طلاق دے دیا انہوں نے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں محبت کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اب گھر بار بسا کے
اپنے بیٹے کے پاس آئے اسماعیل علیہ السلام کے پاس, پوچھا کیا حال چال ہو. اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے, ان کی بیوی تھی, اور اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے. گھر پہ آئے, پوچھا کیا حال چال ہے, کیسی زندگی گزر رہی ہے, کہا بہت تنگی میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, تمہارے شوہر جائیں گے تو اسے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدلیں. کوڈ ورڈ میں ایک میسج دیا. اسماعیل السلام واپس آئے, بیوی نے بتایا کہ بزرگ آئے تھے, انہوں نے یہ بات کہی. ابراہیم السلام اسماعیل السلام فوراً سمجھ گئے کہ میرے ابا تھے. کہا وہ میرے والد تھے, انہوں نے مجھے میسج دیا, میں تم کو طلاق دے دوں. الحقی باہلک, مجھے ویسے کہو جاؤ اپنے گھر پہ, یہاں تم نہیں رہ سکتی. یہ باپ کی رشتوں کی قدر آپ دیکھیں. اچھا کسی کو لگتا ہوگا کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, اس بہت اس نے اتنا کہہ دیا تاکہ یہ تو تھا بھائی ہمارے اور آپ کے لیے چھوٹی بات ہو سکتی ہے, یہ ابراہیم السلام کی بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہ وہی جگہ ہے, یہ وہی لوکیشن ہے جہاں ابراہیم السلام نے اپنی بیوی اور اس بچے کو اللہ کے حکم سے اس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے کہ وہاں نہ کوئی چرند, نہ کوئی پرند, نہ کوئی انسان, نہ کوئی جانور, کوئی نہیں بچتا تھا, نہ کھانا, نہ پانی, نہ پودا, نہ پیڑ, کچھ نہیں تھا. اور وہاں اللہ کے نبی اپنی فیملی کو چھوڑ کے جا رہے تھے. پیچھے سے بیوی نے کیا کہا, کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں, کوئی جواب نہیں دیا. کہ ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے, کہاں حکم ہے, کہاں تک آپ جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ پرورش کی بیوی کی, ابراہیم کی فیملی میں یہ بیوی کا مقام ہوتا تھا کہ اگر اللہ کا حوالہ آ گیا, اللہ پہ توکل یہ ہوتا تھا کہ ایک ایسی جگہ وہ رہنے کے لیے گوارا کر رہی ہے جہاں کوئی انسان نہیں, کوئی جانور نہیں, کوئی پرندہ نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی کھانا نہیں, کوئی پودا نہیں. اور بیٹی تیار ہے. آج اسی لوکیشن پہ بہو کہے کہ آج ہم کو تنگی ہے, تو باپ کیسے برداشت کرے گا؟ ہاں, اس کو, اس بہو کو اس فیملی کا اتہاس نہیں معلوم, اس فیملی کی تاریخ کا ہسٹری کیا ہے, اور بڑی آسانی سے کہی جاتا ہے کہ ابراہیم کیسے ہمارا برداشت کر سکتے ہیں, ہمارے لیے چھوٹی بات ہو سکتی ہے, ابراہیم کے لیے چھوٹی بات نہیں ہو سکتی. بہرحال رشتوں میں جوڑنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے. ہماری عمر والوں کے تجربات, بڑے لوگوں کے رشتوں کی برکتیں ہم کو ملتی ہیں. اس لیے نوجوانوں کو ماں باپ سے بغاوت نہیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, اور بات میں یہیں پہ ختم کروں گا میرے بھائیوں, کہ آخری چیز ہے کہ نوجوانوں کا, 10ویں چیز ہے, نوجوانوں کا بہت سارا وقت سوشل میڈیا پہ جاتا ہے. سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. کہ کیسے وقت گزرتا ہے, وقت بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی قیمت ہے. اپنے وقت کی قیمت کو سمجھو. موت آ گئی نا تو پوری دنیا کی دولت دے کے آپ 1 منٹ کو بھی ڈیلے نہیں کر سکتے کہ 1 منٹ اور بڑھ نہیں ہو سکتا. اس لیے 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹہ ایسے ہی آپ سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیں, یہ بہت گھاٹی کا سودا ہے. ایک منٹ بہت قیمتی ہے میرے بھائیوں. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, نہ اپنا کو ضائع کرے نہ دوسروں کا. ایک نوجوان جو سوشل میڈیا پہ جاتا ہے, خود کا ٹائم کو خراب کرتا ہے, دوسروں کا ٹائم خراب کرتا ہے. یہ عادت کرتے ہیں. اس طرح سے کئی روایتیں بھی ہیں, لیکن اب کافی وقت ہو چکا ہے, میں معافی چاہتا ہوں, کافی وقت میں نے آپ نے کا سمجھ لے لیا. یہ 10 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, ایک بات دوہرا کے میں بات ختم کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ نوجوانوں کو سب سے پہلے نمبر پر اپنے عقیدے کو ہونا چاہیے. عقیدہ سب سے نمبر 1 ہونا چاہیے. دوسری بات میرے بھائیوں, عبادت. اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور تیسری چیز تزکیہ, ہمارے دل کی طہارت, ہمارے دل کی پاکی. ہم اپنے آپ کو اسلام کے سامنے جھکا دیں, اسلام کو اپنے آگے نہ جھکائیں. یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز میں نے میرے بھائی آپ کو بتائی ہے علم. نوجوانوں کو علم سیکھنا چاہیے. علم دین, وہ کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں, کتنے بڑے انجینئر, کچھ نہیں ہو, لیکن دین کا علم کو حاصل کرنا چاہیے, وہ بھی علماء سے, کتاب سے نہیں, علماء سے حاصل کرنا چاہیے. اور 5ویں چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی, مال. مالی اعتبار سے نوجوانوں کو اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کرنا چاہیے. میں ایک بات اور بتاؤں کہ آج کل بہت سارے مسلم لڑکیاں نان مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. اس کے انتظام میں ہم کیا سوچتے ہیں, ہم سوچتے ہیں تقریریں کرو. ان لڑکیوں کو توحید اور شرک کا مسئلہ نہیں پتا, ایک مشرک کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. بات ٹھیک ہے, ان کی سب تربیت ہونی چاہیے, لیکن اصلاح معاشرہ کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے تربیت و ترغیب کرتے رہ جائیں. آپ کے پاس سسٹم بھی ٹھیک ہونا چاہیے. بھائی یہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں,
वजह क्या है? नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ क्यों नहीं? क्या इस तरह के लड़के मुसलमानों में अवेलेबल नहीं हो सकते? लेकिन आज हमारा मुसलमान नौजवान रात भर जागता है, गुटखे खाता है, टाइम पर इस चौराहे पर उस पर में बैठा हुआ है, तो लड़कियां जाके शादी करेंगे इसलिए मुसलमान है? अपने आप को सही बनाओ ना कि लड़कियों को नहीं यूज करें। इस्लाही मुआशरा से इसका इस बात का नाम नहीं कि लड़कियों को गाली दो जो मुस्लिमों के साथ भाग गई। इस्लाही मुआशरा के लिए ये भी मतलब होगा कि आप अपने आप को इस्लाही बनाओ कि आपकी बहनें आपको चले, मुसलमान बहनें आपको चले, मुसलमान बेटी आपको चले। इसलिए नौजवानों की जिम्मेदारी माली एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से अपने आप को मजबूत करो। इस दौर में सांसें बहुत महंगी, कोई औरत आपके साथ नहीं रह सकती अगर आप कंगाल हो जाओ। और आपके साथ शादी हो गई किसी और से चलेगा उसको। अगर अपनी फैमिली अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, माल कमाओ, पैसा कमाओ, कोई समझौता न करो इस सिलसिले में, तो अपने लिए भी फायदा, अपने परिवार के लिए भी जो फायदा। ये पांचवी चीज़ है। और छठी चीज़ मैंने बताई कि भाई माशरती ज़िंदगी, मुस्लिम आबादी, मुस्लिम माहौल में आप बसेरा करो, ऐसी जगह जाके न बच जाओ कि देख धर्म सब बर्बाद है। सातवीं चीज़ मैंने बताई शर्म व हया, इफ़्फ़त, हया हमारे अंदर आना चाहिए। आठवीं चीज़ मैंने बताई कि नशा वाली तमाम चीज़ों से दूर हो और ऐसे लोगों से भी दूर हो जो नशा करते हैं। नवीं चीज़ मैंने बताई कि रिश्तों से जुड़े लोग, खास से माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, उनमें जुड़े रहो। और 10वीं चीज़ मैंने बताई सोशल मीडिया का सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन उसका ज़ाब्ते के साथ इस्तेमाल होना चाहिए, मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए, पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों का अमल करने की तौफीक दे फरमाए और हर तरह की बुराइयों खराबात से बचाए। आमीन।